کاش میرا ہوتا، میرا بھی ایسا مکان ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنا ہی خوبصورت مکان بنا لو، کتنے دن رہو گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنا ہی خوبصورت مکان تعمیر کر لو، کتنے ہی دن رہو گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے مکان بنانے والے ہم نے دیکھے، مکان بنایا تو صحیح لیکن اپنے مکان میں رہ بھی نہ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مکان کا کام چالو تھا، انتقال ہو گیا۔ مکان کا افتتاح نہیں ہوا، انتقال ہو گیا۔ اچھا جو رہے بھی تو کتنے دن رہیں گے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، کتنا ہی خوبصورت مکان بنائیں، اس مکان کو کھنڈر ہونا ہے، اس مکان کا کلر جانا ہے، اس مکان کی خوبصورتی جانا ہے، اس مکان کا رنگ اور روغن جانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ نہیں دیکھتے جس نے تاج محل بنایا، بلکہ تاج محل جس کی محبت میں بنا، وہ ممتاز اس تاج محل کو دیکھ بھی نہ سکی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ دنیا کے حالات ہیں، جس کے لیے محل بنا وہ اس محل کو دیکھ بھی نہ سکی، اور جس نے بنایا وہ بھی بہت دن تک اس محل کے اندر رہ نہ سکا۔ لیکن آؤ اے میری قوم کے جوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ اس محل کی طرف، آؤ اس مکان کی طرف جس کو بنانے والی ذات کسی انسان کی نہیں، جس کو بنانے والی ذات کسی مزدور کی نہیں، جس کو بنانے والی ذات کسی انجینئر کی نہیں۔ آؤ اس محل کی طرف، آؤ اس مکان کی طرف۔ اللہ اکبر، اس مکان کا رنگ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس مکان کا روغن کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ مکان کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس مکان کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، وہاں پیسوں کی بنیاد پہ وہ مکان نہیں ملتا، وہاں نہریں ہیں، اور نہریں کتنی خوبصورت ہے۔ پہلے وہ سن لیں، جب دنیا کے اندر کوئی نہر بہتی ہے تو اس نہر کو گڑھا چاہیے، گڈھے کے بغیر کوئی نہر نہیں بہ سکتی۔ لیکن جنت ایسا مکان ہے جہاں پر نہریں بہتی ہیں تو اس کو گڑھے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف زعفران ہے، ایک طرف مشک ہے، اس کے آس پاس کے جو سنگریزے ہیں، اللہ اکبر، کوئی ہیرا ہے، کوئی زبرجد ہے، کوئی یاقوت ہے۔ اللہ اکبر، زبرجد کا وہاں کنارہ ہے، ہیروں کا وہاں کنارہ ہے، یاقوت کا وہاں کنارہ ہے، زعفران پھیلی ہوئی ہے، مشک بکھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں حوریں ہیں، اور حوروں کے حسن کا عالم یہ ہے، حوروں کے جمال کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ اپنا کنگن دنیا کے اندر لہرا دے تو اس کی چمک کی وجہ سے سارے انسان مرد، سارے انسان اندھے ہو جائیں، نابینا ہو جائیں۔ اس کی چمک کا یہ عالم ہے، اس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ اکبر، وہاں تو پھل بھی ہیں، وہاں تو پھول بھی ہیں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جس کو جنت کہتے ہیں وہاں رسول اللہ کا دیدار بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے، جنت میں خدا کا دیدار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اگر کوئی بار بار عمرہ کے لیے جائے، کوئی ہر سال حج کے لیے جائے، کوئی بار بار کعبے کو جائے تو تم اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہو۔ یہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہے جو بار بار کعبہ دیکھتی ہے، یہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہے جو بار بار گنبد خضرا دیکھتی ہے۔ ارے نادان انسان جو گنبد خضرا اور کعبہ دیکھے، اللہ اکبر، ہم اس پہ رشک کرتے ہیں، مگر سوچ تو صحیح، جب انسان خدا کا دیدار کرے گا ان آنکھوں کے تقدس کا عالم کیا ہوگا، ان آنکھوں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب جب انسان اللہ کا دیدار کرے گا اس کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کا جمال بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور پھر کیسے دیدار ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنت کے تخت پر تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، اور یہاں جو بیٹھے ہیں ایک کے پیچھے ایک ہے۔ جنت میں کوئی کسی کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ خدا کی جنت اتنی وسیع
کرسی ہوگی. اللہ اکبر. لوگ کسی کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھیں گے بلکہ بڑی شان سے بیٹھیں گے. اور جنت کیسی ہے یہ تو وہاں دیکھنے کے بعد پتا چلے گا. لیکن ایک بات ہے, نہریں بڑی عظیم ہے. صرف نہر کہنے کو ہے, یہاں کی نہروں کی طرح نہیں. زعفران کہنے کو ہے, یہاں کی زعفران کی طرح نہیں. مشک کہنے کو ہے, یہاں کی مشک کی طرح نہیں. اور آپ جانتے ہیں اللہ اللہ جنت دار السلام ہے, امن کی جگہ ہے. وہاں اللہ اپنے بندوں کو سلام کرے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم. اللہ اکبر. اللہ سلام فرمائے گا, سلامتی نازل فرمائے گا بندوں پر. اور قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور اس دن مجرموں کو چھانٹ دیا جائے گا. اللہ اللہ. یہاں امیر اور غریبوں کو چھانٹا جاتا ہے, یہاں کالے اور گورے کو چھانٹا جاتا ہے, یہاں ادنا اور اعلیٰ کو چھانٹا جاتا ہے. لیکن وہاں کالے گورے کی وجہ سے نہیں, امیر و غریب کی وجہ سے نہیں, اونچ نیچ کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہاں مجرموں کو چھانٹا جائے گا. مجرم چاہے کروڑ پتی ہو چاہے غریب ہو, وہاں سے چھانٹ دیے جائیں گے. وہاں تو نیکوں کا حال ہوگا, وہاں تو نیکوں کو عزت ہوگی, وہاں تو تقوی والوں کو عزت ہوگی. اب بتاؤ جنت جیسا محل نہیں, جنت جیسا ٹھکانہ نہیں, جنت عزت کا ٹھکانہ ہے. لیکن اللہ سے پوچھے مولا یہ جنت ملے گی کیسے؟ دنیا کا مکان چاہیے تو رات دن محنت کرو, دنیا کا مکان چاہیے تو مال کماؤ, دنیا کا مکان چاہیے کوششیں کرو, دنیا کا مکان چاہیے بڑی محنت اور تگ و دو کرو. لیکن جنت جو ٹھکانہ ہے وہ ملنا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جنت چند لمحوں کے لیے نہیں ملے گی, جنت چند سالوں کے لیے نہیں ملے گی, جنت چند سالوں کے لیے نہیں ملے گی. جو ایک مرتبہ جنت میں جائے گا جنت اس کو ہمیشہ کے لیے ملے گی. خالدین فیہا ابدا فرمایا, یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, عبدالآباد رہیں گے. اور جو جنت میں چلا جائے اس کو موت بھی نہیں آئے گی. آپ کہیں گے جنت کیسی ہے؟ میں کہوں گا میں نے دیکھا نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں, حضرت ادریس علیہ السلام جیسا پیغمبر, دیکھو نبی حسن پر قربان نہیں ہوتے, نبی نعمتوں پہ قربان نہیں ہوتے, بڑے بے نصر شان والے ہوتے ہیں. مگر سن لو حضرت ادریس جیسا نبی جنت میں گئے تو جنت اتنی عظیم اور اچھی لگی کہ حضرت ادریس نے کہا اب میں واپس پلٹ کر کے نہیں جاؤں گا, اب میں واپس پلٹ کر نہیں جاؤں گا. بتاؤ جنت کتنی خوبصورت چیز ہے کہ نبی بھی جاتے ہیں تو پلٹ کر کے واپس نہیں آتے. یہ بات ہے جنت میں. مگر ایک بات مجھ سے اور سن لو, اللہ اکبر. آدم جنت سے آئے لیکن ظاہری حیات میں پھر واپس نہیں گئے, اور ادریس جنت میں گئے مگر واپس نہیں آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے, اس لیے کہ اللہ اکبر میرے نبی کا حسن جنت سے بڑھ کر ہے. ارے جنت کا رنگ اور روغن کیا ہے؟ بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن, بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن, بنا وہ جنت کا رنگ روغن. ان کے طلبوں سے بچتا ہے. آدم آئے گئے نہیں, ادریس گئے آئے نہیں, یہ اپنے نبی ہے جو جاتے بھی ہیں اور آتے بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ. جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں, بلکہ جنت تو نیچے رہ جاتی ہے, وہ جنت کے اوپر جاتے ہیں. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے گے ہیں آتے گے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاتے گے ہیں آتے گے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے. لیکن جو جنت میں جائے گا پھر اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جو جنت میں جائے گا وہ کبھی بیمار نہیں پڑے گا. جو جنت میں جائے گا اس کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگا. جو جنت میں جائے گا اس کو کبھی دکھ نہیں ہوگا. جو جنت میں جائے گا اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. جو جنت میں جائے گا وہ خوشی میں رہے گا. بلکہ یہاں تک کہا گیا جنت میں دوپہر کا ٹائم نہیں ہوگا, یعنی چلچلاتی دھوپ نہیں ہوگی. اکثر بزرگوں نے فرمایا اکثر صبح صادق کے وقت جو ٹائم تمہیں نظر آتا ہے جنت میں ایسا خوبصورت ٹائم ہوگا. بتاؤ صبح صادق کا ٹائم مریض کو بھی اچھا لگتا ہے, صبح صادق کا ٹائم تندرست کو بھی اچھا لگتا ہے, صبح صادق کا ٹائم سب کو اچھا لگتا ہے. بلکہ بتاؤ دوپہر اور رات میں جن کو نیند نہیں آتی صبح صادق کے وقت ان کو بھی چین کی نیند آ جاتی ہے. ایسا ٹائم ہوگا جنت
کے اندر وہ صبح کا ٹائم، لیکن جنت ملے گی کس کو؟ اب آئیے، اگر کوئی لیڈر کی بات ہوتی اتنے یقین سے نہیں کہتا، اگر کسی مولوی صاحب کی صرف بات ہوتی اتنے یقین سے نہیں کہتا، اگر کسی پیر صاحب کی بات ہوتی اتنے یقین سے نہیں کہتا، لیکن بات اس کی ہے، کلام اس کا ہے، جس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ اب بتاؤ جنت میں کون جائے گا؟ ایک ہی طریقہ بتایا، بہت آسان طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے گا، اللہ فرماتا ہے جو گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے گا، ایک ہی کنڈیشن ہے صرف جنت میں جانے کی، بہت آسان، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ کو، بڑے گناہ کو چھوڑ دے گا، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو بڑے گناہ چھوڑے گا اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ اس کو عزت کی جگہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی بننا ہے، بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، بڑے گناہ ترک کر دو، بڑے گناہوں سے بچنا تمہارا کام ہوگا، اور جنت میں داخل کرنا اللہ کی کرم پر ہوگا۔ آئیے اللہ اکبر، اب کس کس کو جنتی بننا ہے یہ اپنے اپنے مزاج پر ہے، اپنی اپنی کاوشوں پر ہے، اپنے اپنے ذوق پر ہے، اور سن لو اگر جنتی نہیں بنو گے تو قرآن کہتا ہے اگر گناہ کیا، اگر جرائم کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، قرآن بڑے واضح لفظوں میں کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، وان الفجار لفی جہیم، اور پاپی اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ یاد رکھنا جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جنت عزت کی جگہ ہے۔ ایک ہی بات اللہ نے فرمائی، بڑے گناہ سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑے گناہ کیا ہے، تھوڑا اس کی فہرست بیان کر دی جائے سرسری طور پر، کن بڑے گناہ سے بچنا ہے؟ آئیے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے نمبر پر شرک سے بچو۔ یہ شرک تو اکبر الکبائر ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ نے ہر گناہ کے بارے میں فرمایا ہم ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کسی بندے کے لیے ماننا، یہ شرک ہے۔ یاد رکھنا شرک سے بچو، شرک مت کرو۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، حالات یہ ہیں اگر چند دن دعا قبول نہ ہوئی اور کسی دوست نے مشورہ دیا چلو یار کسی بت خانے میں چلتے ہیں، وہاں سے تو میرا کام ہو گیا، چلو کسی گرجا میں چلتے ہیں، وہاں سے میرا کام ہو گیا، فلاں جگہ چلتے ہیں میرا کام ہو گیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اپنے مذہب پر اور اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ سب سے سچا مذہب مسلمانوں کا مذہب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، سب سے بہتر مذہب مسلمانوں کا مذہب ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا جو کچھ ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ حضور محدث اعظمین فرماتے ہیں نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں، ان کی شریعت کے سوا بس ایک راستہ ہے، شریعت مصطفیٰ کا۔ شرک نہ کرو۔ اب لوگ شرک کرتے ہیں، یاد رکھنا کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو، اپنے اللہ سے۔ کام بنانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ پر جتنا یقین مضبوط کرو گے اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آگے میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے امید ہٹا کر کسی اور پر امید نہ لگانا۔ وہ اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کیے۔ کیا قرآن میں نہیں پڑھتے؟ پتہ چلا قرآن قصوں کی کتاب نہیں، لیکن انبیاء کے قصص اس لیے بیان کیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں۔ مسلمانوں، تمہارا اللہ وہ ہے جو موسیٰ کی قوم کے لیے دریا میں رستے
پیدا کرتا ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اپنی اللہ کی طاقت محسوس کرو. میری قوم کے جوانوں، خدا کو چھوڑ کر اس سے آس لگا رہے ہو. یہ لیڈر میرا کام بنائے گا، وہ فلاں میرا کام بنائے گا. سن لو، سب کی بگڑی بنانا یہ میرے اللہ کی شان ہے. اس سے اپنی امیدیں وابستہ کرو. جس نے بھکاریوں کو بادشاہ بنایا، جس نے منتوں کو سلطان بنایا. اللہ اکبر. آگ کی تلاش کرنے والوں کو جس نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا. اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو جا رہے دریا میں. اور رستہ کیسے بنا؟ پانی دیوار کی شکل اختیار کر گیا. پانی دیوار کی شکل اختیار کر گیا. 12 رستے بنے، 12 قبیلوں کے الگ الگ رستے بنے. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارا دوسرا قبیلہ کدھر ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اس پانی کی دیوار میں پھر عصا مارا تو اس پانی کی دیوار کے اندر پھر کھڑکیاں بھی بن گئی. وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے گزرے. یہ کس نے کیا؟ یہ اپنے اللہ نے کیا. اب بتاؤ، جو دریا میں رستے بنا سکتا ہے، کیا وہ روزی کا رستہ نہیں بنا سکتا؟ وہ ہماری بچیوں کے رشتوں کا رستہ نہیں بنا سکتا؟ وہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا؟ اللہ پر یقین کرو. سارے نبی اسی لیے آئے تھے تاکہ اللہ پر ہمارا یقین مضبوط کرے. اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. اور یاد رکھنا، کسی سے کوئی آس نہ رکھو. اگر آس لگانا ہے تو اللہ سے آس لگاؤ. اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ روزی کے معاملے میں پریشان ہو، رات میں مصلی بچھاؤ، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. کوئی مسئلے میں پریشان ہو، اولاد چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. اپنے نبی کا وسیلہ لے کر، پنجتن کا وسیلہ لے کر، غوث و خواجہ کا وسیلہ لے کر، اللہ کے محبوب مقبول بندوں کا وسیلہ لے کے گڑ گڑاؤ. آج میری قوم کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ مولانا ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہماری کیا سنے گا، اللہ ہماری کیا سنے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ کس کس کی سنتا ہے؟ کس کس کی سنتا ہے؟ بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے. کون سی وہ نعمت ہے جو میرا اللہ نہیں دے سکتا؟ کس کس کو دیتا ہے؟ بتاؤ کس کس کو دیتا ہے؟ ایک ہی بات امام المتکلمین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کو میں اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. سب سے برا دنیا میں کون ہے پتہ ہے؟ کون ہے پتہ ہے؟ سب سے برا دنیا میں شیطان ہے. شیطان. یزید کو یزید کس نے بنایا ورگلا کر؟ شیطان نے. فرعون کو فرعون کس نے بنایا ورگلا کر؟ شیطان نے. نمرود کو نمرود کس نے بنایا ورگلا کر؟ شیطان نے. زانیوں کو زنا کس نے کرایا؟ شیطان نے. بے نمازیوں کو بے نمازی پن کس نے سکھایا؟ شیطان نے. یہ سب جانتے ہو شیطان. اب بتاؤ کوئی کافر شیطان کی طرح ہے؟ اس کی مدت اس اعتبار سے کم ہے گناہ کی کہ پیدا ہوا مر گیا. لیکن شیطان آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آج تک ہے اور آج سے لے کے قیامت تک رہے گا. سب کو یقین ہے کہ شیطان کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے. زندہ رہے گا کہ نہیں قیامت تک؟ سب کو پتہ، علماء جانتے ہیں. اب سنو، یہ شیطان کو اتنی لمبی عمر دی کس کی؟ شیطان کو اتنی، جب اللہ نے شیطان سے ناراض ہو کے، توجہ کرنا، اللہ نے جب شیطان سے ناراض ہو کے کہا تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، انکا رجیم، نکل مردود، نکل مردود کر کے نکال رہے. دیکھو دنیا کا دستور ہے، جس کو نکالتے اس کو کچھ نہیں دیتے. نکلتے وقت دیتے. بیٹے کو اگر باپ ناراض ہو کے گھر سے نکالتا ہے تو بیٹے کو کچھ نہیں دیتا. بہو کو ناراض ہو کے گھر سے نکلتا ہے تو بہو کو کچھ نہیں دیتا. پیر اگر مرید کو خانقاہ سے دھکا دے کے نکالے تو پیر اپنے مرید کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ دینا تو دور کی بات چھین کے بھگاتا ہے. یہ میرا اللہ ہے جس کو رجیم اور شیطان بنا کر نکال
رہا ہے، نکل، میرے محبوب کی تو نے تعظیم نہیں کی۔ اس نے کہا جا تو رہا ہوں لیکن کچھ دے مجھے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا قیامت تک مہلت اور زندگی دے۔ کتنی؟ قیامت تک۔ کس کون مانگ رہا ہے؟ مردود ہونے کے بعد مانگ رہا ہے کیا؟ قیامت تک زندگی دے۔ میرے اللہ نے فرمایا جا دیا، میرے اللہ نے فرمایا جا دیا۔ مسلمانوں تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی؟ جو خدا مردود شیطان کی بات نہیں ڈال رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اور قیامت تک کی زندگی عطا کر رہا ہے، جو مردود کو دینے میں اتنا جواد و قریب ہے، وہ محبوب کے غلاموں کو کتنا عطا کر رہا ہے۔ مجھے نہیں دے گا، اور آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، اس وقت اس نے گناہ نہیں کیا تھا، حالانکہ سب سے بڑا گناہ تو کر چکا تھا۔ چلیں اب بات اینڈ کی طرف لاتے ہیں۔ اس معاملے میں قیامت ہوگی، میدان محشر ہوگا، سب حساب کتاب ہوگا۔ اللہ جس اس وقت جب کرم کرے گا تو اس کا کرم دیکھ کر شیطان بھی اچک اچک کر کے دیکھ رہا ہوگا، میرا کیا، میرا کیا، میرا کیا۔ جب سب کا حساب کتاب ہوگا، شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر۔ ارشاد ہوگا کیا کرے تیرا، بتا۔ سوچو شیطان، میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہہ رہا ہوں لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے، مفہوم یہی ہے۔ توجہ کریں، میرا کچھ کر مولا، کیا کرنا تیرا بتا، مجھے بھی بخش دے۔ اللہ اس کو بھی نہ نہیں کہے گا، شیطان کہے گا مجھے بخش دے۔ ارے کتنا پاپی، سب کے پاپ کا گھڑا اس کے سر رکھا ہوا ہے، سب کو بہکانے کا جرم اس کے سر ہے، لیکن وہ کہے گا مجھے بخش دے۔ اللہ نہ نہیں کہے گا اس کو، بلکہ فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے بھی بخش دیں گے۔ اس کو کہے گا تجھے بھی بخش دیں گے، لیکن شرط ایک، دیکھو بخشش کی بات کی، رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن غیرت والا بھی ہے، اس لیے کا شرط ایک ہے۔ شرط کیا؟ چھوٹی سی، اب بھی میرے آدم کو سجدہ کر، اب بھی میرے آدم کو سجدہ کر، تجھے ہی بخش دیں گے۔ بخشش کے لیے منع نہیں کیا، شرط لگائی، اب بھی اتنے سارے جرائم کیے، ایک سجدے پر تجھے معاف کر دیں گے، اب بھی سجدہ کر لے۔ مگر اللہ اللہ ہے، انہو وہ وہی ہے، اس کی شان کو کون جان سکتا ہے۔ فرمائے گا بخش دیں گے، آدم کو سجدہ کر لے، تو وہ جواب دے گا جب نہیں کیا تھا اب کیوں کروں گا؟ تو اللہ فرمائے گا پھر تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے پاپی اور مجرم کو دیتے ہیں تو آپ کو مجھے کیوں عطا نہ کریں گے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ میری قوم نے گڑ گڑانا نہیں سیکھا، میری قوم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں سیکھا، میری قوم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا۔ آؤ، اس نے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو پہلا گناہ یہ ہے اکبر الکبائر، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ میں بہت لمبا تو نہیں کر سکوں گا، سردی کا موسم ہے، جتنے وقت میں گنجائش ہو۔ دوسرا کبیرہ گناہ نماز کو چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا قرآن کہتا ہے تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو، ہم تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت عطا کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز سے کوسوں دور ہے۔ میں بہت لمبی اس پر بھی گفتگو نہیں کروں گا، بار بار نماز پر بات ہو چکی ہے، بہت مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں اچھی طرح سے دل کے کانوں سے سن لو، بلکہ یہاں دو گناہ کو میں ایک ساتھ بیان کر دوں۔ ایک حدیث ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کی کیفیت یہ ہے، یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں غور سے سننا، جن کو نماز کے لیے وقت نہیں، جن کو نماز کے لیے ٹائم نہیں، خدا را یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے، نرم نرم گدوں پر نماز کو ترک کرنے والوں 10 منٹ کی نیند کے لیے ہمیں
ہمیشہ کی جہنم مت لو، 10 منٹ کی سکون کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول مت لو۔ آؤ سنو اپنے نبی کا فرمان، اللہ اکبر، کتنا واضح بیان کر دیا گیا جنت و جہنم کا کانسیپٹ۔ اللہ اکبر، میرے آقا، آپ سب کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے ایک دن میں جہنم بھی 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جہنم کی آگ جس سے پناہ مانگے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ۔ سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر اس وادی کا حال یہ ہے، اس کی گرمی کا عالم یہ ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس میں پگھل جائیں گے۔ اس کی آگ کا عالم یہ ہے، حالانکہ دنیا کی آگ جو پہاڑوں کو نہیں جلا سکتی، لیکن یہ جہنم کی آگ ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ جہنم جس سے دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے اور پہاڑ جس میں پگھل جائیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس میں اللہ کس کو داخل کرے گا، اس میں وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو غیب دا نبی فرماتے ہیں اس میں اللہ 2 لوگوں کو داخل کرے گا۔ کون 2 لوگ؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، نمبر 1 وہ جو نمازوں کو ترک کرتا تھا، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور نمبر 2 جو حرام لقمہ کھاتا تھا، جو حرام روزی کھاتا تھا، اس کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی حرام کھانے والے اور نماز کو ترک کرنے والے جہنم کے اس حصے میں ڈالے جائیں گے جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظہر کو کاروبار کی وجہ سے چھوڑنے والوں، عصر کو کھیل کود کی وجہ سے چھوڑنے والوں، مغرب کی نماز کو بال بچوں کی محبت میں اور عشاء کی نماز کو نیند اور دوستوں کی محبت میں چھوڑنے والوں، مجھے بتاؤ اتنا کمزور جسم ہے تمہارا اور میرا، یہاں اکثر لوگ سویٹر پہن کر بیٹھے ہیں، کانٹوں پہن کر بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کوئی شال اوڑھ کر بیٹھا ہے، کوئی کوٹ پہن کر بیٹھا ہے، حالانکہ سردی اتنی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جسم کتنا کمزور ہے تمہارا اور میرا، جو کام دنیا کی جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کسی طرح برداشت کر سکیں گے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں میرے بھائیوں، دوسروں سے نفرت کرنے والوں، نفرتوں کو تقسیم کرنے والوں، دوسروں کے ساتھ بے مربت بننے والوں، دوسروں کے ساتھ خود غرضی کرنے والوں، کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ 10 منٹ کی نیند میں اگر اٹھ کر کے قربان کر دے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ ظہر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ عصر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ مغرب میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ سوچو جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے اس چھوٹے سے وجود کا کیا بنے گا؟ اتنا کمزور وجود جو مچھر کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے، جو مکھی کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے۔ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر کوئی ڈانٹ دے تو بھی میرے آنسو نہ رکے۔ بچپن میں میرے والد کبھی ڈانٹ دے تو دن بھر آنسو نہیں تھمتے تھے، اتنی کمزوری ہے انسان کی۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ جو اپنے باپ کی ڈانٹ برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر، وہ اپنے اللہ کی جہنم کی بنی ہوئی آگ، وہ بھی جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے، بتاؤ کیسے برداشت کر سکو گے؟ میری بہنوں کا حال یہ ہے، اگر شوہر ڈانٹ دے تو رونے لگتی ہیں، آنسو بہ پڑتے ہیں۔ افسوس کچن کے لیے تو 3 گھنٹہ نکالتی ہو، کچن کے لیے تو 4 گھنٹے نکالتی ہو، لیکن اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کیا؟ جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی۔ ارے نادان انسان، اللہ کو چھوڑ کر تو سب کو ٹائم دے رہا ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ نکلو اس گندگی سے اور آج کی اس محفل کے اندر عہد کر لو، سردی ہو یا گرمی، برسات ہو یا موسم، کوئی موسم ہو، دن ہو یا رات، نماز کبھی ترک نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہ کر سکے گا۔ خدا کے لیے آج توبہ کر لو میرے بھائیوں، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے وہ ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت
نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے وہ جہنم ہے جس پہ پہاڑ پگھلیں گے, جس نے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگے. اور دوسرا کون؟ جو حرام کھائے. آج کتنے لوگ ہیں جو حلال کھاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ جو تقریریں دلوں پر اثر نہیں کرتی, یہ جو نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی, یہ جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی, یہ جو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی, یہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہا ہے انسان, سب سے بڑی بات یہ ہے آج لوگوں کے پیٹ میں حرام پہنچ گیا, آج لوگوں کی زبان پہ حرام پہنچ گیا. کوئی جوا کے پیسے سے حرام کما رہا ہے, کوئی رمی کے پیسے سے, کوئی جنگلی رمی کے پیسے سے حرام کما رہا ہے. مسلمانوں, دنیا کچھ کمائے, ہمیں حلال ہی پر رہنا ہے. حلال کو لازم پکڑو. حرام آتا نظر آتا ہے مگر حرام میں برکت نہیں. اللہ نے جس کو حرام کر دیا ہے خدا نے اس میں برکت نہیں رکھی. دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, سور کو حرام کیا, ایک مرتبہ میں 12 15 بچے سور پیدا کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہر دروازے پہ سور نظر نہیں آتا. کتے کئی درجن اللہ پر پیدا ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہر دروازے پہ کتے نظر نہیں آتے, کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے لیکن بکریوں کو حلال کیا ہے. کتنی ذبح کی جاتی ہے پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی ہے. پتہ چلا جس کو حلال کرتے ہیں اس میں برکت عطا کرتے ہیں. اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ, حرام کی طرف نہیں. نہ رمی تم کھیلو گے, نہ تم گیم کھیل کے حرام کماؤ گے, نہ تم سود سے حرام کماؤ گے. اور سود تو اتنا حرام ہے, اتنا حرام, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کہاں گئی کہاں مر گئی؟ دولت کے سب کچھ ہے. نہیں, دولت کے پیچھے نہ بھاگو, دولت ضرور کماؤ, ضرور کماؤ. لوگ غریبوں کو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے, غریب کی فضیلت ہے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, غریب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لوگ مالداروں کی مذمت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نادان, اگر مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو انسان زکوٰۃ کیسے دے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو انسان حج کو کب جائے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی انسان عمرہ کیسے کرے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی مسجدیں کیسے بنے گی؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو زمینیں کیسے خریدی جائے گی؟ یاد رکھنا, بلکہ میرے مذہب اسلام میں تو مجھے غریب بہت کم نظر آتے ہیں, سب مالدار ہی نظر آتے ہیں. بتاؤں, اپنے نبی مالدار ہیں. آپ کہیں گے وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. میں نے کہا پیٹ پہ پتھر ہمارے لیے باندھتے تھے, ورنہ رسول اللہ کی جتنی زمینیں تھی اتنی زمینیں کسی کی نہیں تھی. جتنی آمدنی رسول اللہ کی تھی اتنی آمدنی کسی کی نہیں تھی. بلکہ بتاؤں, میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں, آدم علیہ السلام کے دور سے امام مہدی کے دور تک اتنا مالدار خدا نے کسی کو پیدا نہ کیا جتنا آمینہ کے لال کو پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں امین القادری دلیل دے. میں نے کہا دلیل یہ ہے, کوئی ایک ملک کا بادشاہ, کوئی 2 ملک کا بادشاہ, کوئی 3 ملک کا بادشاہ, ارے کوئی زمین کا صرف بادشاہ ہے. بادشاہوں نے زمینوں پہ حکومت کی, سمندروں پہ ان کی حکومت نہیں, مگر میرا نبی ایسا بادشاہ ہے کہ خدا نے ان کو زمینوں کا مالک بھی بنایا, آسمانوں کا مالک بھی بنایا, چاہے تو سورج کا مالک بھی بنایا, حتیٰ کہ جنت کا مالک بھی بنایا. جو پیدا کیا سب کا مالک بنایا. میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے آقا فرماتے ہیں, اور آقا مالدار ہی نہیں بلکہ بادشاہ ہے. بادشاہ ہے, بادشاہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا آقا فرماتے ہیں میرے زمین پہ 2 وزیر ہیں. توجہ ہے جوانوں, توجہ ہے. آقا فرماتے ہیں میرے زمین پہ 2 وزیر ہیں, اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. زمین پہ 2, آسمانوں میں. زمین پہ کون؟ کا صدیق اکبر اور فاروق اعظم. زمین کے 2 وزیر کون؟ توجہ کرنا, زمین کے 2 وزیر کون؟ صدیق اکبر, فاروق اعظم. آسمان کے 2 وزیر کون؟ جبریل اور میکائیل. میں نے کہا آسمان اور زمین پہ تفریق کیوں؟ تو کہیں گے نادان تجھے نہیں پتا, بادشاہ کہیں رہے. توجہ, بادشاہ کہیں رہے, بادشاہ کہیں رہے. جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہاں وزیر بٹھا
آسمانوں میں بھی ہو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ابھی کیا کچھ لوگ ابھی بڑے پاگل لوگ دنیا میں نکل گئے, ابھی تو وہ مر گئے, کبھی تو وہ مر گئے. میں نے کہا نادان, جب شہید کو مردہ کہنے کے لیے منع کرا. قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, شہیدوں کو مردہ نہ کہو بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. تیری اوقات ہے کتنی ہے شعور کی؟ ٹرین چلتی ہے اور تجھے درخت گھومتے نظر آتی ہے, تیرا شعور ہے؟ 3 کلومیٹر پہ آ رہے یاسین باپو نظر آتے ہیں کہ جو ہے وہ عبدالروف باپو آ رہے, قاری اختر آ رہے. یہ حالات ہے, یہ تیرا شعور ہے. تیرے شعور کو بھی شعور کی ضرورت ہے. اگر تجھے شعور نہیں ہے, جب شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا تو نبی کو مردہ کہنے کی اجازت کب ہوگی؟ وہ کسی اور کے ہوں گے قائدین جو مر کے مٹی میں مل گئے. ہمارا نبی زندہ ہے, اور ایسا زندہ ہے کہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہمارے امام تو قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. بات جو کہنا تھا وہ سمجھو. جو بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں. توجہ, تصور کریں, آپ نے شاید بادشاہ نہیں دیکھے ہوں گے, نہیں دیکھے نا, میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن پڑھا ضرور ہے کتاب. بادشاہ بیٹھتے ہیں تخت پہ, ایک ادھر کھڑا رہتا ہے, کدھر کھڑا رہتا ہے, ایسا ہی نا, وزیر کیسے ہی رہتے ہیں. لیکن جب میں گنبد خضرا پہ جاتا ہوں تو تصور کرتا ہوں بادشاہ تو آپ ہیں, زندہ تو ہیں, لیکن بادشاہ وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے. بادشاہ وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے. آقا جس کسی کو چاہتے اپنے حجرے میں جگہ دیتے, جس کسی کو چاہتے اپنے حجرے میں جگہ دیتے. ارے بعد میں تو بگڑے ہوئے بادشاہ بھی پیدا ہوئے. اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا, اس کو نہیں دفن کرنے دیں گے, اس کو نہیں دفن کرنے دیں گے. ساری داستانیں نکالنا نہیں چاہتا. مروان نے نہیں کیا قفلہ, نہیں کیا, لیکن مروان خود بھی تو دفن ہو سکتا تھا. اس کے بچے نہیں تھے, اس نے تو پوری حکومت ہتھیاری تھی, اس کے بعد تو پورا سب اسی کا تھا. مروان دفن نہیں ہو سکا, اس کے بعد اور بھی آئے, کوئی دفن نہیں ہو سکا. نہ طاقت کی بنیاد میں, نہ قوت کی, خیال ہی نہ گیا کسی کا. ہم نے کہا سب اپنی باتیں ہیں, لیکن حکمت خدا کی, اختیار مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کیے گئے. حضور نے اپنے محل میں, لوگ اس کو جو کہیں, میں محل کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے, حضور نے اپنے محل میں, جسے مجرے عائشہ کہتے ہیں, اپنے محل میں 2 کو جگہ دی. ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, دوسرے کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں. تو نہیں پتا چل رہا ہر بادشاہ وزیروں کے ساتھ محفل سجاتا ہے, اس بادشاہ کی محفل گویا کہ ابھی بھی سجی ہے. صدیق اکبر بھی پہلو میں ہے, فاروق اعظم بھی پہلو میں ہے. دربار کیسا سجائے؟ دربار آقا فرماتے 70,000 صبح آتے تو شام تک رہتے ہیں, اور 70,000 شام کو آتے تو صبح تک رہتے ہیں. پتا چلا آج بھی جو نظر نہیں آتے وہ تو 70,000 ہیں, اور جو نظر آتے وہ مانگتے آج بھی دامن پھیلا کر کے مانگے. مرادیں مل رہی ہے, شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے, تیری یہ بے مثالی ہے. اللہ اکبر, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. وہاں کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا, تارے چلتے ہیں سکھا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ کہیں گے آج بھی دے رہے ہیں, آج بھی عطا کرتے ہیں. دیکھو نبی پر بھی یقین مضبوط رکھنا, کیونکہ نبی پر یقین مضبوط رکھنے کو حکم اللہ ہی نے دیا. اللہ فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے ان کو جھڑکنا نہیں, نہ نہیں کہنا. اس لیے حضور آج بھی دیتے ہیں, کب وعدے میں سال بھی دیتے ہیں. یقین مضبوط کرو مسلمانوں, یقین والوں کو ملتا ہے, شک والوں کو نہیں ملتا. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں, اور بڑے مزے
اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، پوری زندگی اگر مگر میں گزر رہی ہے، یقین والوں کو ملتا کیا ہے؟ دیکھو آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اس روایت کو کون لکھ رہا ہے؟ اس روایت کو لکھنے والی ذات ہے، اللہ اکبر، کون سی ذات ہے؟ ابن حجر کی ذات، علامہ جلال الدین سیوطی کی ذات، علامہ عبد الرحمن جامی کی ذات۔ کیا لکھ رہے ہیں سنیے، جب صدیق اکبر کا وصال کا وقت آیا، نبی بعد وصال بھی دیتے ہیں، حیات میں تو دیتے ہی تھے، وصال کے بعد بھی دیتے تھے۔ کوئی کہے نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، میں نے کہا روایت صحیح غلط تمہارے پاس ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں منوانا کسی کو نہیں ہے۔ یقین والوں کی منزل ہے، یقین والوں کا مجمع ہے، اہل یقین ممبر پر ہے، اہل یقین زمین پر ہے، انشاءاللہ یقین والے بن کے جائیں گے۔ صدیق اکبر کا وصال کب ہوا؟ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد وصال ہوا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے لوگو، جب میرا وصال ہو جائے تو بعد وصال میرا جنازہ تیار کرنا، نماز جنازہ پڑھانا، اور نماز جنازہ پڑھا کر میرا جنازہ حضور کے حجرے پہ لے جانا، اور لے جا کر کہنا یا رسول اللہ، جو ابو بکر پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر آقا اجازت دیں، اگر آقا اجازت دیں، اگر آقا اجازت دیں، یقین دیکھو یقین والے، اگر آقا اجازت دیں، 6 مہینے میں تو ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہیں، کفن بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم یقین والوں کا عقیدہ ہے جس کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس آقا کی شان کیا ہوگی؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا یقین والوں کی طرح پڑھیں، حضور سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقین سے کہا، یقین سے۔ اللہ اکبر۔ علامہ سرکار نظمی کہتے ہیں عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر نے کہا اگر حضور اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا حضور کے پہلو میں، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا۔ توجہ کر، اب صدیق اکبر کو کسی نے کہا ابو بکر، حضور تو وصال فرما گئے، آقا تو پردہ فرما گئے، کون اجازت دے گا؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو لکھا وہ یہ ہے، روایت کے بارے میں کسی کا کچھ خیال ہو، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ جب صدیق اکبر کا جسد اقدس لے جایا گیا تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں کہ جو آپ کے پاس ہمیشہ رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اب وہ قدموں میں سونا چاہتے ہیں۔ تو حجرے کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب، محب کو اس کے محبوب سے ملا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور بیان کروں، لوگ اس کو کہانی قصہ کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اڑانے دے، وہ دیوانہ ہی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے، وہ دیوانہ ہی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ دیکھو مانگنے والا یقین سے مانگے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے علامہ عبد الرحمن جامی، سردی تو نہیں لگ رہی ہے، لگ رہی ہے لیکن عشق کی گرمی نے احساس نہیں ہونے دیا۔ کپڑونج والوں، گرد نواسی آنے والوں، سنو، اللہ نے جس کو محبوب بنایا اس میں بھی یقین رکھو۔ علامہ عبد الرحمن جامی بڑے عاشق رسول تھے، ہر سال مدینہ شریف جاتے تھے، اور جاتے تھے تو جب واپس ہوتے تھے تو کہتے تھے حضور میں جا رہا ہوں جاؤں، حضور میں جا رہا ہوں جاؤں، تو قبر انور سے آواز آتی تھی بس سلامت روی و باز آئی، جاؤ پھر آنا، جاؤ سلامتی سے پھر آنا۔ آپ کہیں گے مجھے تو نہیں آئی، میں نے کہا جامی تو گئی۔ ہیرو کی تصویر موبائل میں لگا کے پھرتا ہے، تجھے کیسے آواز آئے گی؟ نرم نرم گدوں پہ زنا کی تصویریں دیکھتا ہے، تجھے کیسے آواز آئے گی؟ پیٹ میں حرام کی جہنم بنا رکھی ہے، تجھے کیسے آواز آئے گی؟ آواز تو ان کو آتی ہے جو اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچا لیتے ہیں، آواز تو ان کو
کی نظر نہیں ڈالتے. یہاں تو حال یہ ہے کہ کتنی نظر ہے جو عورتوں کو پاپ کی نظر دیکھنے سے محفوظ ہے، کتنی نظریں ہیں جو گندی تصویریں دیکھنے سے محفوظ ہے، کتنے چہرے جو داڑھی ملانے سے محفوظ ہے نا افسوس. علامہ جامی جیسا عاشق رسول ہر سال جائے، اتنے دکھ اٹھائے، لیکن ایک بار گئے پیسے ختم ہو گئے. سرکار سے اس کی آقا مجھے بھوک لگی ہے، آپ کے مدینے منورہ میں بھوکا رہوں گا اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی سے اور سے مانگوں گا؟ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں؟ یقین والوں کو ملتا ہے، بغیر یقین کے کچھ نہیں ملتا. میں تو یہ کہتا ہوں ان جلسوں میں بھی جو یقین کے ساتھ آتے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے. میں میرے شہر والے گاؤں میں جب اہل بیت کی شہادتیں پڑھتا ہوں، مجمع بہت اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں. میں شہادت پڑھتے وقت کہتا ہوں غازی عباس کی شہادت، میرے سرکار، میرے مرشد، میرے مالک، میرے مولا معصوم علی اصغر کی شہادت، میرے مالک میرے مولا سرکار علی اکبر کی شہادت، میرے مالک میرے مولا قاسم پاک کی شہادت. اور شہادت پڑھتے ہوئے کہتا ہوں جو مراد لینا ہے لے لو دل میں، اللہ مراد پوری کرے گا. عورتیں وہیں بیٹھے بیٹھے گردن جھکاتی ہے، لوگ گردن، جس کو رشتے نہیں رشتے، جس کو بچے نہیں بچے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں مالیگاؤں آ کر کے پوچھ لینا، پھر دوسرے سال آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے، ساتھ میں بچے لے کر آتے ہیں. نعرہ تکبیر. یوٹیوب پہ جا کر کے دیکھ لو ان تقریروں میں، میں بچوں کو بتاتا بھی ہوں کہ کسی سال 1، کسی سال 4، کسی سال 6. اور میں تو زیادہ تر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ غازی عباس سرکار کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے بزرگوں کی، تو اس وقت مرادیں ماننے والے بہت سارے ہیں جو دو ایک ساتھ لے کر کے آئے. میں نے کہا وارے غازی، لوگ دینے والے ہاتھ سے دیتے، کیسا میرا غازی ہے جس کے ہاتھ شہید ہو گئے اس کے باوجود بھی عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہاں ہاتھوں سے نہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ان کے نانا کی یہ شان ہے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. تو نانا نے اپنی خیرات اپنے نواسوں کو بھی عطا فرمائی. تو عرض کیا کر رہا تھا، یقین لے کر ان محفلوں میں ہوتے، یہاں بھی مصیبت ہے. کچھ لوگ سوچتے چلو ذرا تقریر سنیں گے، مزہ لیں گے، کھڑے رہیں گے، شور کریں گے، جو جس کی جو نیت ہو. لیکن جو آپ کے نبی کی محفل ہے بیڑا پار ہوتا ہے. غور کر لینا. ارے ہم لوگ جو اتنے مزے میں رہتے ہیں اس کی وجہ وہی ہے، ورنہ یہ ذکر رسول نہ ہو، یہ سر پہ امامہ نہ ہو، اور یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق لباس نہ ہو، چوراہے پہ امیر القادری بیٹھے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہ دے. اوقات یہ ہے ہمیں بھیک بھی نہ ملے، لیکن ہم تو یہ فخر سے کہتے ہیں ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں. یہ سارے ٹھاٹ باٹ ان کے کرم سے ہے. اور ہم تو کوئی سلامت رہے نہ رہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے مدینے والے کی چوکٹ سلامت، بغداد والے کی چوکٹ سلامت رہے، کربلا والوں کی چوکٹ سلامت رہے، اجمیر کے بادشاہ کی چوکٹ سلامت رہے. ان چوکٹوں سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. تکلیف والوں تم ختم ہو جاؤ گے، یہ چوکٹیں ختم نہیں ہوگی. بڑی تحریکیں اٹھی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے مٹانے کی، مجھے مٹنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کو. بس کپن ونش کی آج محفل میں اگر یقین پیدا کر کے گئے میں سمجھوں گا کہ کامیابی ہو گئی. علامہ جامی یقین کہ حضور آپ کے شہر میں میں بھوکا رہوں گا، مجھے کھانا کھلائیے. حضور سے کہتے کھانا کھلائیے. کہا اور اون تاری ہو گئی، آنکھ لگی. خیر سے اس بات کو زکریا کاندلوی نے بھی لکھا، ہمارے یہاں تو لکھا ہی گیا، زکریا صاحب نے بھی لکھا. کیا لکھا؟ فضائل اعمال کے اندر ہے. حالانکہ ہمیں کوئی کسی حوالے کی ضرورت کہتا ہوں حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا جو چھپ چھپ کر سنتے ہیں ان کے لیے کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں تو بات تو پھر ہے نا، آپ نے بھی لکھی ہے نا.
ہاں جس نے لکھی وہ ذمہ دار ہے، لیکن ہم تو اس سے بڑھ کے مانتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا، میں نے کہا اس سے بڑھ کے مانتا ہوں. ہاں تو زکریا صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ علامہ جامی نے کہا وہ اتاری ہوگی. حضور آئے خواب میں، روٹی کا ٹکڑا تھا ہاتھ میں، روٹی کا ٹکڑا توڑا اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور جتنی روٹی بچی تھی وہ ہاتھ میں تھمایا، اور میں چلتا ہوں. علامہ جامی کہتے ہیں جو حضور نے کھلایا تھا، جب میری آنکھ کھلی، خواب کہتی اس کو ہے، بند کرو تو سب کچھ ہے، کھول دو تو کچھ نہیں، اسی کو خواب کہتے ہیں. صحیح ہے، لیکن یہ خواب نبی کا خواب، نبی نے دکھا، نبی آئے اس خواب میں، یہ حقیقت ہے. جو نبی آ جائے اس خواب میں وہ حقیقت ہے. آنکھ کھل جائے تو بھی حقیقت. کس طرح سے؟ جامی کہتے ہیں جو منہ میں ڈالا تھا وہ منہ میں موجود تھا، اور جو ہاتھ میں روٹی دی تھی وہ میرے ہاتھ میں موجود تھی. سبحان اللہ سبحان یقین اللہ. پیدا کرو. تو آپ سے کیا کہنے چلا تھا؟ حلال، حلال میں برکت، حلال کماؤ، حلال کھاؤ. پیٹ میں جو حرام گیا ہے اس سے توبہ کرو، حرام میں برکت نہیں. اچھا حرام سے تو اللہ ناراض ہے نا؟ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں بھی برکت نہیں دیتا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں بھی برکت بولیں نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ناراض. حرام سے اللہ ناراض، سود اللہ ناراض، جوا اللہ ناراض، سٹا اللہ ناراض، شراب کی کمائی اللہ ناراض، برکت نہیں. ایک نہ ایک دن سود کھانے کمانے والوں کو روڈ پہ آنا پڑے گا. آج سود عام ہو رہا ہے. اب تو لوگوں کے گھر میں جا کر کے کھانے میں ڈر لگتا ہے کس کے یہاں جائے کس کے یہاں نہیں. نہیں معلوم ہوتا ہے تو چلے گئے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جب معلوم ہو تو پھر اچھے کھا کے ابھی نہیں جاتے. آپ سے بھی کہتا ہوں حرام سے خود بچو، اپنی اولاد کو بچاؤ. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے، اولاد فرما بردار نہیں. میں نے کہا حرام کھلایا ہوگا. ہنسنے کی بات نہیں. اگر حلال کھلا کے پالو گے نا، یاد رکھنا حلال کا ایک اپنا اثر ہے، حلال کا ایک اپنا اثر ہے. حلال کھلاؤ اولاد نافرمان نہیں ہوگی، حلال کھلاؤ اولاد غدار نہیں ہوگی. آپ کہیں گے اچھا یہ سود ہی حرام نہیں ہے؟ توجہ کرنا، سود ہی حرام نہیں ہے، جوا ہی حرام نہیں ہے. یہ جو زکوٰۃ بچا لیتے ہو نا، زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق مارتے ہو، تو تم نے یہ بھی تو رکھا تھا، یہ بھی تو حرام ہے. کسی غریب کا حق مارنا یہ بھی تو حرام ہے. زکوٰۃ مال اللہ نے دیا، سال میں 2.5% دینا ہے، لوگوں کو جان پہ آتی ہے، اتنی دیں گے؟ ارے میں کہتا ہوں نادان، سب کے ساتھ تجارت کر کے دیکھی نقصان ہے، اللہ کے ساتھ بھی تجارت کر کے دیکھ. اگر کسی کو مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا نسخہ میں بڑی باتیں نہیں کرتا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر سادات موجود ہے، علماء موجود ہے، اگر مالدار بننا ہے اللہ کی راہ میں دینا سیکھو. جو دو گے اللہ کا وعدہ ہے، ایک دے گا میں کم سے کم پلٹ کر 10 دوں گا. ریٹرن ملنا کتنا ہے؟ 10. کوئی تجارت دنیا میں ایسی، ہر تجارت میں نقصان ہے، اس تجارت میں نقصان نہیں ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں حضرت مندی ہے، میں نے کہا نکال. مندی میں نے کہا نکال، یہی تو آزمائش کی جگہ ہے، مندی میں نکال. کہا ہوگا کیا؟ میں نے کہا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، یقین والے بنو. ایک دے گا تو کم سے کم 10، اور نیت اور اچھی ہے تو 70، اور نیت اچھی ہے تو 700، اور نیت اچھی ہے بے حساب. وقت دے گا وقت میں برکت ملے گی، زندگی دے گا زندگی میں برکت ملے گی. بھئی شہید مرتا کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ کی، شہید مرتا کیوں نہیں ہے؟ شہید اللہ کی راہ میں زندگی دیتا ہے. کون سی زندگی؟ ختم ہونے والی. اللہ پلٹ کر اس کو نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرماتا ہے. دیکھو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا. اس لیے کسی کو مردہ کہنے سے منع نہیں کیا، شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا. کیوں؟ بلکہ مردہ گمان کرنے سے ہی منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شہید نے اللہ کو زندگی دے دی، قربان کر دی، اللہ نے پلٹ کر اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی. اور بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایک سن لے. آئیے بتاؤں، جو دو گے وقت میں برکت، مال دو گے مال میں برکت، اولاد دو گے اولاد میں برکت، زندگی دو گے زندگی میں برکت، کپڑے دو گے کپڑوں میں برکت، جو چیز دو گے اس میں برکت، زمین دو گے زمین میں برکت، جائیداد دو گے جائیداد میں
برکت. آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا مال کے بارے میں بتا چکا کہ مالدار بننا ہے تو دیکھ کر کے دیکھو, اچھی نیت سے, واپس ملے گا اس نیت سے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے دے کے دیکھو. دیکھیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کربلا چلیے, کربلا پہنچے تصور میں کربلا, اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے, تصور میں کربلا پہنچے, کربلا کا ریگزار ہے وہاں اس وقت, کربلا ہی کربلا, ریت ہی ریت کے ذرات, کوئی سکون نہیں, کوئی اطمینان نہیں, کوئی قرآن نہیں. ایک عاشق آتا ہے, عاشق کربلا میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے یار کے لیے کیا چاہیے, یار کیا مانگ رہا ہے, یار کا دین کیا مانگ رہا ہے. کہا علی اکبر جیسا جوان دے دے, یہ دیا. علی اصغر جیسا ننھا دے دے, یہ دیا. قاسم جیسا دے دے, یہ دیا. زین العابدین کو بچا کے رکھا. کیوں بچا کے رکھا؟ اس لیے کہ بچا کے رکھا اس لیے, میرا تو یہ گمان کہتا ہے وہ اللہ کی حکمت کی, زین العابدین پاک بیمار تھے اس لیے امام حسین ان کو نہیں جانے دیا, ورنہ اگر وہ صحت یاب ہوتے تو اللہ اکبر امام علی مقام ان کو بھی بھیج دیتے. لیکن اللہ اکبر سارے اچھے صحت مند دے دیے. اچھوں سے مراد وہاں تو سب اچھے ہی اچھے ہیں میرے عزیز, لیکن اچھوں سے مراد اچھی صحت والے. اللہ اکبر سب اولاد دے دی اور ایک بیمار بچا. تندرست تو اللہ کی راہ میں دیا, بیمار اپنے لیے رکھا. ہمارا حال کیا ہے, جھوٹا دیتے اللہ کی راہ میں, پھٹا دیتے اللہ کی راہ میں, ٹوٹا دیتے اللہ کی راہ میں, جو کہیں نہیں چلتا اللہ کی راہ میں. ناک خواہ کو بھی نوٹ دیتے تو پھٹی ہوئی دیتے ہیں, پیر صاحب کو نذرانہ دیتے تو بھی پھٹا ہوا دیتے ہیں. یعنی اللہ کے لیے جو دیں گے, جو اپنے کو نہیں چلا وہ اللہ کے لیے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ارے حسین سے سیکھو میرے مولا میرے مالک سے تجارت. سارے تندرست اللہ کی راہ میں دے دیے, بیمار اپنے پاس رکھا. اللہ اکبر. لوگ کہتے تھے بیمار کی زندگی کا کیا بھروسہ, یہ تو رستے میں مر جائے گا, تندرست چلے گا یہ کب بچے گا. لیکن حسین جانتے تھے, یقین والے تھے, اللہ کی راہ میں جو تجارت ہوتی ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. ارے جب بچا کے رکھنے والوں کی نسلیں ختم ہو گئی, جس نے بیٹے دی اللہ کی راہ میں, اللہ نے پلٹ کر اتنے دیے. پہلے تو مدینے تک محدود تھے, اب مسلمان کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, اولاد حسین پاک. اتنی اولاد کہاں سے؟ میں نے کہا یہی تو اللہ کے ساتھ تجارت ہے, اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اور آپ کو بتاؤں, کسی کے بچے اتنے اچھے سب کے یہاں ہو سکتے, لیکن اتنے اچھے کسی کے یہاں نہیں جتنا میرے مالک میرے مولا امام حسین کے یہاں. وہ کون؟ میں نے کہا زین العابدین کو تو بچایا, پھر محمد باقر کو دیکھو, جعفر صادق کو دیکھو, موسیٰ کاظم کو دیکھو, علی رضا کو دیکھو, حضرت تقی کو دیکھو, جناب نقی کو دیکھو, حسن عسکری کو دیکھو, شیخ عبد القادر جیلانی, سرکار غریب نواز, شاہ برکت اللہ, صابر کلیر, اللہ اکبر, وارث دیوا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, اللہ اکبر, شاہ وجیہ الدین گجراتی, شاہ عالم, قطب عالم. کسی کے بچوں کے اتنے گنبد نظر آتے ہیں؟ کسی کے بچوں کے اتنے گنبد نظر آتے ہیں؟ کسی کے بچوں کے اتنے تام جھام نظر آتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں بچوں میں برکت بھی دی اور اتنے اچھے پیدا کیے کہ لوگ نکاح پڑھانے کے لیے, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, جلسوں کی صدارت کے لیے, حالانکہ سب اچھے, سب کا عزت, سب کا احترام, مخفوف مخالف مراد نہیں لینا, لیکن جب بھی برکت کی بات آئی کہا بلاؤ سید. سبحان اللہ. کیوں؟ اتنے اچھے دیے, کیونکہ حسین پاک نے دیے, اللہ نے اتنے اچھے. اور ایک بات بتاؤں, قیامت تک کس کس کی نسل باقی رہے گی کوئی گارنٹی ہے نہیں, لیکن کس کی باقی رہے گی؟ حسن و حسین کی نسل باقی رہے گی. کیوں؟ آخری میں جب تک مہدی نہیں آئیں گے, جب تک حسین حسن پاک کا بیٹا نہیں آئے گا تب تک قیامت نہیں ہوگی. پتا چلا اللہ سے تجارت کرنا سیکھو, دونوں اللہ کی راہ ملے گا. تو بات دور نکلی, حرام سے بچو, حرام سے بچو. یہ بھی کہوں اللہ ناراض ہو تو اس میں برکت. یزید تو کتنے چھوڑ کے مرا تھا, 1 درجن چھوڑ کے مرا تھا. کچھ کم زیادہ کے لوگ بات کرتے ہے, کوئی نسل اگر گجرات میں ملے تو ہمیں بھی ذرا بتا دینا, بتانا نا ذرا. ہے اللہ ناراض تھا. فرعون کی نسل ہے, اللہ ناراض تھا. نمرود کی نسل ہے, اللہ ناراض تھا.
دیکھ رہے ہیں اللہ جس میں ناراض اس میں برکت نہیں، اللہ جس سے ناراض برکت نہیں، اللہ جس سے راضی آپ کہیں گے اللہ کی راہ میں جو دو اللہ اس سے اچھا دیتا ہے، اس سے توجہ ہے، بات مکمل کی جائے، توجہ ہے، اس سے اچھا کہا وہ کیسے اچھا دیتا ہے؟ میں نے کہا 80 سال کی عمر تک دعا کی، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، نیک بیٹا دے، نیک بیٹا دے، نیک بیٹا دے، اتنی مرادوں کے بعد جب کہ داڑھی اور سر سفید ہو گیا تب 80 سال کے بعد اولاد ملی، اس شہزادے کا نام رکھا اسماعیل۔ اللہ نے امتحان لینے کے لیے خواب دکھایا، ذبح کر میری راہ میں، دیکھا رکھ دی چھری، شیطان کہہ رہا تھا اتنا اچھا بیٹا، چھری رکھ دی، کیا ملے گا اس کے بدلے؟ ابراہیم کہتے تھے اس سے اچھا ملے گا، کہ اسماعیل سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے، کوئی اسماعیل سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کہا اس سے اچھا ملے گا، یقین، یقین والے کہا یقین، اس سے اچھا ملے گا، کیا اس سے اچھا؟ رکھ دی چھری، نیت دیکھ رہا تھا اللہ، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، رکھ دی چھری، اسماعیل سے اچھا ملے گا، ملے گا، جو دو اس سے اچھا ملے گا۔ تو کیا ہوا؟ جب تک چھری نہ رکھی تھی، جب تک چھری نہ رکھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے ابا تھے، جب تک چھری نہ رکھی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ابا تھے، چھری رکھ دی، چھری رکھ دی، قربان، اگرچہ دمبا آ گیا، نیت پوری ہو گئی، لیکن جو چھری رکھ دی، پھر کیا ہوا؟ کہا محبوب تو نے اسماعیل جیسا دیا، پھر ہم نے تجھے محمد کا بابا بنا دیا۔ اسماعیل ہے لیکن پھر رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ۔ کیسے؟ اسماعیل اچھے تھے، علیہ السلام اچھے تھے، لیکن ان سے اچھے سارے اچھوں میں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی دلارا، ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا، ہمارا نبی تو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج حرام سے توبہ کر لو، اگر حرام سے توبہ کرو گے نا چند دن مشکل آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ بندے کو آزماتا ہے، جو بندہ سدھرتا ہے پہلے اللہ آزماتا ہے، بندے بعد میں، لیکن جو آزمائش میں پورا اترے پھر ایسی برسات ہوتی ہے، پھر ایسے نوازے جاتے ہیں کہ نسلوں کو کافی ہوتا ہے۔ تو قرآن جنتی بننے کا طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ کبیرہ گناہ چھوڑ دو۔ آپ نے شرک کو سنا، نماز ترک کرنا سنا، حرام کھانا سنا، اب آئیے ایک دو باتیں اور بات ختم، ایک دو باتیں اور بات ختم۔ اور بھی کبیرہ، جھوٹی قسم مت کھاؤ، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل قسم کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، جھوٹی قسم نہیں کھانا کبھی، جھوٹی قسم نہیں کھانا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی نسلوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ سچی بھی مت کھانا، دین کے معاملے میں تو الگ بات، دنیا کے معاملے میں کبھی قسم نہیں کھانا، سچی، جو بات پہ قسم کھائے وہ جھوٹا ہے۔ آج تو 200 روپے کی چپل بیچتے ہوئے بھی لوگ قسم کھاتے ہیں، حساب کتاب اور اس میں بھی قسمیں مت کھاؤ، روزی تنگ کر دی جاتی ہے، روزی تنگ ہوتی ہے قسم کھانے والوں کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہوگی۔ پانچویں چیز اور آخری چیز، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی بات مکمل سردی کا خیال کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ سے تو ماشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور اب گھنٹے سے زیادہ بھی ہو گیا، کیونکہ مجھے بات مکمل کر کے پھر نکلنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک دو لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا ہی سے سزا دیتا ہے، مرنے سے پہلے سزا ملتی ہے، مرنے سے پہلے۔ ایک کون؟ ظلم کرنے والا، ایک ظلم کرنے والا، اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو بہت ستا رہے، اتنا ستا رہے۔ ابھی بیٹھے ہیں آپ، بات پوری ہو جائے پھر اٹھنا، لوگ مسافے کی جلدی کرتے ہیں۔ میرے عزیز، مسافہ اتنا اہم نہیں ہے جتنی یہ باتیں قیمتی ہیں، اس کو سن لو، مسافہ ہوتا رہے گا۔ توجہ فرمائیں،
ماں باپ کا دل دکھا. ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہتے ہیں. آپ کے گجرات میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہیں پر ڈوکرا ڈوکری کہتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں میرے عزیز, میرے بھائی, میری بہنوں, سن لو. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے, اگر اچھا کیا تو ہماری اولاد اس سے بہتر سلوک کرے گی, اور برا کیا تو جتنا ماں باپ کو ستا رہے اس سے زیادہ اولاد ستائے گی. ماں باپ کے احسانات تو یاد رکھو. جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جس باپ نے اپنا لقمہ ہمارے منہ میں ڈالا. اچھا, جب انسان بڈھا ہوتا ہے نا تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے ایک بات بار بار دہرانے کی, اور بچے چھڑتے ہیں, اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھتے نہیں. مگر یاد رکھنا, نفسیات بتا رہا ہوں, جیسے بچے کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بوڑھے ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہر بچہ ماں باپ کو چپک کے رہنا چاہتا ہے, ویسے ہر ماں باپ بڑھاپے میں اولاد کو چپک کے رہنا چاہتے ہیں. صرف دوا دے دینا ان کے لیے کافی نہیں, صرف کھانا کھلا دینا ان کے لیے کافی نہیں, صرف کپڑے دلا دینا ان کے لیے کافی نہیں, بلکہ ان کا احترام کرو, اکرام کرو. بلکہ آپ کو بتاؤں, سیدی اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ کا حق یہ ہے جب ان سے بات کرو تو ڈائریکٹ گفتگو مت کرو, بلکہ پہلے ان سے اجازت لو, اور اگر وہ ماں باپ اجازت دے دے تو ایسے گفتگو کرو جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے. اور آپ سن لیں, میرے آقا اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی شب میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا, شب معراج جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آگ کے درختوں میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے, آگ کے درختوں میں الٹے لٹکے ہوئے, جیسے پھل لٹکے ہوتے ہیں درختوں میں ویسے آگ کے, جہنم کی آگ کے درختوں میں لوگ لٹکے ہوئے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آقا سے عرض کیا, جبریل نے, یا رسول اللہ یہ ماں باپ کو ستانے والے, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. آج کل بچے جوان ہو جائے, ماں باپ 1 سے 2 بار کوئی بات پوچھتے ہیں تو ماں باپ کو چڑ کر کے کہتے ہیں بس کرو, آپ تو ایک ہی بات لگاتے رہتے ہو. نہیں, وہ 50 بار بات کرے, پیار سے جواب دو. آپ جانتے ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم بھی اپنے ماں باپ سے ایک سوال 50 مرتبہ کرتے ہیں, اور بچے تو ایسے الٹے سلٹے سوال کرتے ہیں کہ جس کی کوئی گمان ہی نہیں. اللہ اکبر, بچے کبھی کچھ مانگتے ہیں, کبھی کچھ مانگتے ہیں. میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ لایا گیا, وہ بچہ بولنا سیکھا تھا, تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹاور چاہیے, ٹاور, ہمارے ایک ٹاور ہے, نوری ٹاور, وہ بنا ہوا ہے زمین کے اوپر, کہا مجھے یہی چاہیے. اب وہ بولا حضرت میں اس کو یہ کیسے دوں گا؟ تو میں نے کہا اسی کو بچہ کہتے ہیں. اس وقت مجھے احساس ہوا, کیا احساس یہ ہوا, جیسے بچے لایانی گفتگو بچپن میں کرتے ہیں ویسے بڑھاپے میں ماں باپ بھی کر سکتے ہیں. ان کو کبھی جھڑکنا نہیں, ان کو کبھی ان کی بے عزتی نہیں کرنا. یاد رکھو, جو ماں باپ کا نافرمان ہے اگر وہ شہید ہو جائے شہید, تو شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نہیں ملے گی, لیکن چونکہ شہید ہوا ہے نا تو اس لیے اس کو جہنم میں بھی نہیں ڈالا جائے گا, جنت اور جہنم کے درمیان اس کو رکھا جائے گا. سوچو, شہادت کے بعد بھی ماں باپ کے نافرمان کو جنت نہیں ملتی. آج ماں باپ کو کیا بنا دیا, گھر کا کچرا بنا دیا. اگر کہیں جاتے پارٹی کرنے, کہیں جاتے دوستوں کے ساتھ, تو ہر آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, میں بل پے کروں گا, میں بل پے کروں گا, میں بل پے کروں گا. اور گھر میں باپ بیمار پڑے تو بھائی کہتا ہے تیرا باپ نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے تیرا باپ نہیں ہے, تیری ماں نہیں ہے. سوچو تو صحیح کیا ہو گیا. مسجد بنانے پہ اتنا ثواب نہیں, مدرسے بنانے پہ اتنا ثواب نہیں, کسی کو صدقہ دینے میں اتنا ثواب نہیں جتنا ماں باپ کو خرچہ کرنے میں ثواب ہے. مگر یاد رکھنا, اگر ماں باپ کا دل دکھایا تمہارے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے, ماں باپ کا دل دکھایا عبادتیں قبول نہیں ہوگی. یہ گناہ کبیرہ ہے, اس گناہ کبیرہ سے بچو. ایک حدیث پڑھتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں. جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کو لکھا ہے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, میں اس کو کچھ اشارے دیتا ہوں, لیکن اس حدیث کا آپ غلط مفہوم مت نکالنا اللہ کے لیے. ایک بات پہلے سن لیں, اس کا پس میں آپ کو تھوڑی سی پہلے وضاحت کر دوں. یہ جو حدیث ہے, اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب بھی بتایا, اور نمبر 2 حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ محبت بھی بتائی.
اب توجہ کرنا، یعنی حدیث میں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ امت سے پیار اتنا کرتے ہو، اور ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام اسی کے بعد مکمل۔ ہر بچہ، ہر بچی، ہر نوجوان جن کے ماں باپ حیات ہے غور سے سنو، جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ بھی سنو، اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا قبر پر جا کر معافی مانگنا۔ اور خواتین بیٹھی ہوئی ہے، ان سے کہتا ہوں اگر اپنے شوہر کی جنت چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے جدا مت کرو، اور شوہر سے کہتا ہوں بیوی کو اپنی ماں کی زیارت کے لیے بھیجا کرو، اپنے باپ کی زیارت کے لیے بھیجا کرو، کیونکہ آج کل عورتوں کو کیا ہو گیا، عورت کو سب سے زیادہ دشمنی، چونکہ عورتیں اب سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے لگی، ان کو سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہے؟ ساس اور سسر سے دشمنی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کو الگ رکھو۔ آپ سے پوچھتا ہوں نادان ہو کوئی جنت کو بھی الگ کرتا ہے اپنے سے؟ اور آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اگر ماں باپ کوئی غلط بات کہے تو زبردستی ماں باپ کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال اسلام نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل کے جو لڑکے ہیں نا، پسند کی شادی پسند کی شادی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو دل دکھاتے، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں ارے ابا تم بڈھے ہو گئے تمہیں سمجھتا نہیں، تمہارا دور الگ تھا ہمارا دور الگ ہے۔ بیٹیاں کہتی ہیں امی تیرا دور الگ تھا ہمارا دور الگ ہے۔ یاد رکھیے دور کوئی بھی ہو، فرما برداروں کی جیت ہے، ادب کرنے والوں کی جیت ہے، ماں باپ کی دعائیں لینے والوں کی جیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لڑکیاں ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر کے بھاگ رہی ہیں، آج کل کے لڑکے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر کے پسند سے شادیاں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پسند ہی کی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائیں۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے اتنا آسان ہے ماں باپ کو منانا، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے تھوڑا سا چمکار دو، مسکرانے لگتے ہیں، بہت آسان ہے، بہت پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر ایک کی محبت میں مفاد ہو سکتا ہے، توجہ کرنا۔ ماں باپ کی محبت میں کوئی مفاد ہے، وہ بے لوث ہے۔ اگر آپ آج یاسین باپو کو چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں؟ پیر ہے اس لیے، سید ہے اس لیے۔ مولانا کو چاہتے ہیں مولانا ہے، قاری صاحب کو چاہتے ہیں قاری صاحب ہے نا۔ یعنی کہ ہنر آیا تو آپ نے چاہا، فن آیا تو آپ نے چاہا۔ ہماری امی، آپ کی امی اس وقت بھی آپ سے پیار کرتی تھی جب ہم بستر میں پاخانہ کر دیتے تھے۔ آپ بتائیں ناک بہتی تھی اس وقت ہم کوئی عالم تھے، کوئی حافظ تھے، کوئی قاری تھے، کوئی پیر تھے؟ پتا چلا لوگ ہنر والوں سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ عیبیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، بے لوث محبت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سب رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ نہیں۔ عبدالعزیز سے دوستی کی، دوستی ٹوٹ گئی، جب تک دوستی کا میرا دوست میرا دوست میرا، اب دوستی ٹوٹ گئی تو عبدالعزیز نے ایسا کیا، عبدالعزیز نے ویسا کیا۔ صحیح ہے؟ کوئی بیوی تھی فرزانہ، اس سے نکاح تھا، کہا میری بیوی ایسی میری بیوی ویسی میری بیوی ویسی، صحیح۔ لیکن جب طلاق ہو گئی تو کہا فرزانہ ایسی فرزانہ ویسی۔ پہلے بیوی کا رشتہ ٹوٹا نام لیا، دوست کا رشتہ ٹوٹا نام لیا، یہی تو ہے۔ استاد 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 کہتا تھا، جھگڑا ہو گیا نام لیا، یہی تو ہے۔ ارے پیر پیر بھی کہتا تھا، بیعت توڑ دی۔ قبلہ کعبہ پہلے کہتا تھا، اب نام لیا، ایسے نام لیتا ہے جیسے کلاس میٹ کا نہیں لیتا۔ لیکن ماں باپ سے کتنی ہی کسی کی دوریاں ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرے ماں باپ ہیں، اور کوئی نام ہے کوئی نام؟ ان کی ممتا کوئی بدل ہے؟ ارے ہم تو اللہ کی رحمتوں کی معرفت حاصل کرتے ماں باپ کے پیار سے۔ ہم سوچتے یا اللہ جب ماں باپ اتنا پیار دیتے ہیں تو یہ ماں باپ کو بنانے والا خدا کتنا پیار دے گا، اس کی محبتوں کا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھ۔ اگر کسی نے دل دکھایا ماں باپ کا، تباہ ہے تباہ، دنیا میں اس کی جہنم ہے۔ ماں باپ سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھنے سے وہ نہیں ملتا جتنا ماں باپ کا جھرری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ملتا ہے۔ وہ حدیث جو پڑھنا چاہتا تھا اس کو سن لیں اور بات ختم۔ ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو انجام کیا ہے، اور نبی رحمت کا ہمارے ساتھ پیار کیا ہے۔ فقی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا تو جو ماں باپ کے نافرمان ہے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کو دل کے کان سے اپنے گھروں میں
اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو. ارے یہاں تو ہزاروں ہاتھ چومنے کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے صرف آپ ہیں، اور مجمع میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ زیادہ چوما کرو، سب کے سامنے. گھر میں بھی مطلب گھر میں ڈانٹ لے، باہر چوم دے، نہیں یہ منافقت ہے، یہ مکاری ہے. گھر میں بھی چومو، باہر چومنے سے کیا ہوگا؟ جب باہر آپ چومتے ہو نا تو باپ دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے. ہاں، ماں کہتی کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. ان کے ہاتھ پیر چوما کرو. جنت کی چوکھٹ ہے، جنت کی چوکھٹ ہے. ماں باپ کی دعا وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں ہزاروں سال کی محنتیں نہیں پہنچا سکتی، اور ماں باپ کی بد دعا اس مقام پر لے جا کر کے پھینک دیتی ہے جہاں ہزاروں سال کے گناہ نہیں پھینکتے. اس لیے تقدیر والا بننا ہے، بلکہ لمبی عمر پانا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو، روزی میں برکت چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرو. آقا علیہ السلام فرماتے جو ماں باپ کے لیے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے گا، اس کے مال میں بھی برکت دے گا. صرف دعا کرنے کا یہ فائدہ ہے، خدمت کرنے کا کیا فائدہ؟ خدمت کرو. حضرت اویس قرنی نے تو ماں کی خدمت کی اور رسول اللہ کی زیارت کرنے سے رکے رہے. سوچو تو صحیح. اور یہاں حال یہ ماں باپ کو ذلیل کرتے، رسوا کرتے. تو فقی لکھتے ہیں کہ جب ماں باپ کے نافرمان جہنم میں ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان جب جہنم میں ہوں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں جب ان کا خیال مجھے آئے گا تو میں ان کی آواز سنوں گا، جہنم میں وہ چیخ پکار کر رہے ہیں. ایسی آؤ فضا کریں گے ماں باپ کے نافرمان جہنم میں. آقا فرماتے میرے کانوں تک ان کی آواز پہنچے گی تو میں بے چین ہو جاؤں گا، بے قرار ہو جاؤں گا. حضور کو امت سے پیار ہے نا، یاد رکھنا ماں باپ سے زیادہ آقا پیار کرتے ہیں امت سے. ہم سے آقا زیادہ، ماں باپ سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں. اسی لیے آپ سے کہتا ہوں ہمیں ماں باپ سے بھی پیار کرنا ہے، لیکن ماں باپ سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ مدینے کے تاجدار سے کرنا ہے. ان کو مت دکھ، ان کا دل مت دکھ. اب جو ماں باپ کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے اس کا کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں کو دیکھتا ہوں چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکواتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، یا اللہ حضور کا دل دکھا کر یہ کہاں رہیں گے؟ ان کے خوبصورت چہروں کا کیا ہوگا؟ جو شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، حضور کا دل دکھا کر، جو نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھا. یاد رکھو ہمارے نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں حضور کا دل دکھتا، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی. ان کے دل کا خیال کرو، ان کے دل کا احساس کرو. ایک شخص داڑھی مڈا رہا تھا، ایک ولی گزرے تو کہا کہ داڑھی چھیل رہے ہو؟ اس نے جواب دیا حضرت داڑھی ہی تو چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہا ہوں. ان کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے کہا نادان، اگر تو دیکھتا تو دیکھتا کہ تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا. اللہ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی مسلمانوں جب مسجدیں ویران ہوتی ہوں. آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھومتی ہوگی. آج بیٹیوں کی تربیت نہیں کر رہے ہو، آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. بیٹیاں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہیں. سب کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں. بیٹیوں کی تربیت کرو. صرف گوشت اور مچھلی والے مسلمان مت بنو. رسول اللہ نے جو دین لایا تھا وہ دین اپنے بچوں کو پلا دو. بیٹیاں پیٹ پہ پتھر تو باندھے لیکن کبھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. بیٹیاں کنواری رہ کر کے مر جائے لیکن کسی کی طرف نظر نہ اٹھائے. اگر آج بیٹیاں بھاگ رہی ہے غربت کی وجہ سے، رشتے نہیں آنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، قصوروار ماں باپ ہے کہ ہم نے سیریل تو دکھائے بازو میں بٹھا بٹھا کر، ہم نے فلمیں تو دکھائی بازو میں بٹھا بٹھا کر، لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی ان کو نہیں پڑھائی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اولاد اللہ نے دی ہے. اولاد کے پیدا ہونے پہ مٹھائیاں بانٹنے والوں پہلے ان کے مستقبل کی فکر کرو، ان کو سچا مسلمان بنانے کی فکر کرو. میں یہاں بات آخری کرنے چلا تھا لیکن بات اچانک
तक निकल आई तो अर्ज करूं कि सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं या अल्लाह इतने बड़े बाप की शहजादी हैं, लेकिन हालत क्या है? हालत ये है कि कभी कभी दुपट्टे में ऊंट का चमड़े का पेवन भी लग रहा है। मैंने कई बार ये रिवायत आपके सामने पेश की है। बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, कवारी बेटियों की तवज्जो चाहता हूँ। आज हालात बड़े दिगरगू हैं, दीन से दूरी का ये नतीजा है। किसी के भी हाथ में हाथ दिया, और वो भी किसके हाथ में? अरे जिनके यहाँ कोई उनका मुस्तकबिल नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, उनके हाथों में हाथ दे रहे हो, जो छोड़ करके 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद भाग जाएंगे, धोखा देंगे। जहाँ धोखा है, जहाँ मक्र है, जहाँ फरेब है, याद रखना तरबियत बेटियों को देना जरूरी है, और सिर्फ बेटियों को नहीं बल्कि बेटों को। मैं सोचता हूँ या अल्लाह नबी की शहजादी, दुपट्टे पर ऊंट के चमड़े का पेवन। मैंने सोचता अगर सैयदा पाक चाहती तो रोजाना जन्नत का लिबास आ सकता था। मेरा ईमान है, कोई माने ना माने फिर खुशी का सौदा है। अगर चाहता पेट पे पत्थर, एक महीने तक सैयदा पाक के घर में चूल्हा नहीं जलता। चक्की खुद चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए। किसकी बीवी के हाथ में गट्टे आज? किसकी माँ के हाथ में गट्टे हैं आज? किसकी बेटी के हाथ में गट्टे हैं आज? अब तो घरों में चक्कियां भी नहीं है, और जिन घरों में चक्कियां हैं वो सिर्फ निशानी के तौर पे कि कभी चक्की होती थी। आज तो आटा पीस करके आता है। लेकिन सुनो, नबी की पाक शहजादी जिसके लिए मेरे आका उठ कर खड़े होते हैं, हाथ से चक्के चलाती है, पानी का मशकीज़ा अपनी पीठ पे लाद कर लाती है। मौला अली मुश्किल कुशा सैयदुस सादात का फरमान है कि जब मशकीज़े का बोझ उठाकर सैयदा की पुश्त पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे, हाथों पर गट्टे पड़ गए थे, लिबास फटा हुआ, दुपट्टे पे 17 पेवन, कितने पेवन, 17 पेवन। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े मालिको मौला की शहजादी के दुपट्टे में 17 पेवन। आज जो नुक्कड़ पे भीख मांगते हैं, उन भिखारियों की बेटियों के भी दुपट्टों पे इतने पेवन नहीं होते। लेकिन क्या शहजादी, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाबा नबियों का सरदार, औलाद क़यामत तक की सैयदो सरदार, ये जिंदगी क्यों? एक महीना चूल्हा नहीं जलता, एक महीना। तो आज वो हिकमत समझ में आती है। अगर रसूलुल्लाह की शहजादी रोजाना जन्नत का नया लिबास पहनती, मैं आपसे पूछता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, आपसे पूछता हूँ सच बताना, अगर आज तुम्हें ये बात पता चल जाए कि स्टेज पे बैठा हुआ कोई सैयद ऐसा है जो 1 महीने का भूखा है, तो कपड़वन वाले क्या करेंगे? अपने बच्चों के आगे का खाना छीन करके सैयद को खिलाएंगे। 1400 साल के बाद इतने गाफिल होकर, इतने दीन से दूर होकर, जब आज तुम्हें सैयदों से इतनी मोहब्बत है, तो रसूलुल्लाह के वो सहाबा, उन्हें रसूलुल्लाह की औलाद से कितना प्यार होगा। बल्कि मेरा यकीन तो यह है कि जितना प्यार अहले बैत से सहाबा ने किया, उतना कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन शहजादी 1 महीने तक भूखी क्यों है? क्योंकि शहजादी ने कभी पड़ोस को भी पता नहीं चलने दिया कि वो भूखी है। 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, किसी को खबर नहीं। हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला, इतना सब्र कर रहे, किसी को बताना ही नहीं है, किसी को बताना। सैयदा पाक तो अपना फाका मौलाए कायनात से भी छुपाती है। ये हालात है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, बल्कि आपको यहां तक बता दें कि सैयदा फातिमा ज़हरा 3 दिन तक बीमार रही, कभी दवा भी मैसर नहीं आई, कभी दवा भी। 5 मर्तबा ऐसा भी हुआ कि चूल्हे पर हांडी चढ़ा करके शहजादों को ये कह करके थपकियां दे दी गई कि खाना जब तैयार होगा तब खिला दिया जाएगा। अब सब पूछता क्यों किया? सैयदा हर राहत हर आराम उठाती, लेकिन शायद इसमें हिकमत ये हो, बहुत सारी हिकमतों में, कि 14वीं 15वीं सदी में एक वक्त ऐसा भी आने वाला था
کہ کسی غریب بیٹی کی غربت اس کی عزت کو لاج میں بیچنے پہ مجبور کرے گی، کسی کی فاقہ کشی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کسی کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور کرے گی، تو سیدہ نے پیٹ پہ اس لیے پتھر باندھ لیے کہ اے میرے بابا کی امتی بیٹی، جب تجھے بھوک پریشان کرے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھوک کی وجہ سے مت بھاگنا، بلکہ فاقے کو میری سنت سمجھ کر کے تو فاقہ کر لینا۔ آپ کہاں ہو؟ میرے آقا نے اپنی شہزادی کی جو تربیت کی، میرے آقا نے شہزادی سیدہ فاطمہ کی جو تربیت کی، آج پھر سے اس تربیت کے نظام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کی شہزادی کی حضور نے وہ تربیت کی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوپٹے کو آج بیٹیوں کو سیریل دکھا رہے ہو، بیٹیوں کو فلمیں دکھا رہے ہو، بیٹیوں کو آوارہ بنا رہے ہو، نہیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ بتاؤ سیدہ فاطمہ کی زندگی، بتاؤ سیدہ خدیجہ کی زندگی۔ اگر اجازت دے تو میں سیدہ خدیجہ کی زندگی پڑھ کر بات ختم کروں، والدین کے بارے میں پھر کئی بات کروں گا، اس لیے کہ دل کا جو تار چھڑا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب میں یہاں رکوں۔ بات ختم کرنے لگا تھا، ٹائم پہ ختم کروں گا، وہ روایت بعد میں پڑھوں گا، یہ روایت سن لیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ، بہنوں کی توجہ، اور آقا نے کیا تربیت۔ آج کل تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھا نہیں سن رہے ہیں، ہندوستان میں شاید ایسا نہیں ہوگا لیکن کان میں بات دور دور سے آ رہی ہے کہ آج کل تو دولت دیکھ کر شادی شدہ عورتیں بھی آبرو کو خطرے میں ڈال دی ہیں۔ سن لیں آپ، یہ دولت تو لوگ ناچ کے بھی کما لیتے ہیں میری بہنیں۔ دولت کیا؟ دولت ناچ کے یہ جو خان صاحب لوگ ہیں فلمی دنیا کے، یہ کروڑوں پتی، اربوں پتی، ابجوں پتی لوگ ہیں نا، ہے نا؟ کیسے ہے یہ دولت؟ ناچ کرائی، دولت تو ناچ کے ملتی ہے نا۔ دولت کی حیثیت اصل چیز ایمان ہے، ایمان۔ کوئی کتنا ہی ورگلائے، شوہر سے دھوکہ نہیں کرنا، کواری بچیاں مذہب سے دھوکہ نہیں کرنا، جو اپنے مذہب کی برکت ہے۔ یقین ہمارا مذہب حقیقتوں پر ہے، بھیجنے والا اللہ، جس پر بھیجا رسول اللہ، لانے والے جبریل۔ نہ بھیجنے والے کی مثال، نہ لانے والے کی مثال، نہ جس پر آیا اس کی مثال ہے کوئی مثال؟ ارے اللہ نے مذہب دیا، مذہب اس کی قدر کرو، اللہ نے دین دیا اس کی قدر کرو۔ کوئی ورگلانے کے لیے آئے، یہ دنیا فٹ پاتھ پر بھی گزر سکتی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، اور دین اور ایمان پہ رہو گے، اسلام پہ رہو گے، تبھی آخرت کی نعمت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ ورگلانے والے آئیں گے، اچھا لوگ ورگلانے کے لیے عورتوں کو ہی بیچتے ہیں، عورتوں کو۔ یہ سیدہ خدیجہ خدیجہ دیکھو، جس کی زندگی مالداری میں گزری، توجہ کرنا، یہ میرے دل کا درد ہے، اور عورتوں سے کہتا ہوں اگر کوئی مراد دل میں ہو تو لے لینا۔ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے لمحات پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرو، آپ بھی لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بڑی عظیم ہستی، کتنی، یہ حضور کی پہلی بیوی ہے، پہلی زوجہ ہے، اور ان کی شان بتاؤں کیا ہے؟ کچھ نہیں پڑھوں گا ان کی شان، ایک جملے میں سن لیں۔ جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسی ہو وہ ماں کیسی ہوگی، سوچو، سوچیں ذرا، غور کریں۔ جس کے لیے عرش سے سلام آتا ہو وہ خدیجۃ الکبریٰ کیسی ہوگی؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ان جیسی بیوی نہیں ملی، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ حضور کی ساری اولادیں خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں، سوائے ایک حضرت ابراہیم کے جو سیدہ ماریہ سے پیدا ہوئی، باقی ساری اولادیں ماں خدیجۃ الکبریٰ سے۔ دیکھا، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جو مالداری میں زندگی گزارے اور پھر اس کے حالات خراب ہو جائے، مالداری ختم ہو جائے، تو اس کو ورگلانا کچھ آسان ہوتا ہے، بہکانا آسان ہوتا ہے۔ کیا ارے پہلے کتنے اچھے دن تھے، یہ کیا ہو گیا تجھے، کیا کرنے لگا تو آدمی سوچتا ہے یار آرام جو دیکھ چکا ہے اسے تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ سیدہ خدیجہ ملکہ تجار تھی، کیا تھی؟ ملکہ تجار۔ سیدہ خدیجہ ملکہ تجار تھی۔ حضور سے جب نکاح ہوا سارا مال رکھ دیا حضور کے قدموں میں، میرے سرتاج یہ آپ کا ہے، سب آپ کا ہے،
اور ایسی فرما بردار تھی حضور علیہ السلام کی کہ اللہ کے رسول جب غار حرا میں رہتے تھے، غار حرا میں، تو حضور علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی پہاڑ پہ۔ میں پہلی مرتبہ چڑھا، اس کے بعد سے ابھی تک غار حرا نہیں جا سکا۔ جب میں چڑھا تھا تو میری عمر 19 سال کی تھی۔ پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی 19 سال کی عمر میں، میری شادی سے پہلے۔ تو اس وقت میں گیا تھا تو غار حرا میں جب چڑھ کے آیا تو 2 دن تک میری عمرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ کچھ بھی رائے قائم کر سکتے تھے، لیکن جو سچائی وہ سچائی۔ 2 دن تک میں عمرہ کا احرام نہیں باندھ سکا۔ وجہ جا کے آیا تو اتنی طبیعت تھک گئی تھی کیونکہ چلنے کی عادت نہیں تھی، اور اس وقت میرا جسم بھی ایسا نہیں تھا، ہلکا جسم تھا۔ اس کے باوجود بھی تب میں نے سوچا یا اللہ، ایک بار جا کے اتر کے آیا تو یہ حال ہے، ماں خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر چڑھتی ہے، اترتی ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کو بعثت نبی تو کوئی جانتا نہیں تھا نا مکے والوں میں، وہ لے کر جاتا اور اپنا پورا مال قربان کیا۔ جب مال قربان کیا تو آخری میں وقت ایسا آیا کہ وہ ملکہ تجار، پورے مکے میں سب سے زیادہ مال جس کے پاس تھا، اس ملکہ تجار نے اللہ کے دین پر اتنا خرچہ کیا کہ بوقت وصال ماں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دن آیا۔ آج دین کا کام کرنا آسان ہے، غریب لوگ دین کا کام کرتے کرتے آج مالدار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تھے جو مالداری میں دین کا کام کرتے کرتے یہ بظاہر مفلسی کی طرف آ گئے۔ اتنا لٹایا اللہ کے دین پر۔ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ کس کے گھر میں؟ ملکہ تجار، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ اگر آج شوہر غریب ہو جائے، عورتیں بھاگنے لگتی ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ شوہر کے برے دن آئے، میکا ڈھونڈنے لگتی ہے، سب کی بات نہیں کرتا۔ مگر سنو، اگر غربت ہو اور اگر کوئی موبائل کی، زیور کی، دولت کی لالچ دے دے، لڑکیاں مذہب بدل دیتی ہے۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں ہے۔ بچپن کی سہیلی کو مکے کے کافروں نے ورغلا کر کے بھیجا کہ جاؤ خدیجہ کو تم اسلام سے ہٹا دو، اسلام سے پھیر دو۔ اور آج تو پھیرنا آسان ہو گیا خدیجہ کو، کیونکہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں، اور خدیجہ اتنی بیمار ہے کہ جس کے پاس دوائیاں تو دور کی بات، کھانے کے لیے بھی روٹی نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا۔ اب سننا، حضور اگر اشارہ کر دیتے تو پھر وہاں کیا کمی رہتی نا۔ فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کر کے چلے، لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں میری بہنوں، جب چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں اور بیماری اتنی، تو بچپن کی سہیلی آ کر کے بیٹھ گئی، کہا خدیجہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ دیکھو ورغلانے والے کیسے ورغلاتے، خدیجہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ خدیجہ میں ایک بات لے کر آئی ہوں، تجھے پتا ہے تو بیمار ہوگی، دوا نہیں، کھانا نہیں، فاقہ کشی، ملکہ تجار کے سر پر پیون والا دوپٹہ۔ خدیجہ، مکے والے بات کر رہے ہیں کہ جس دن خدیجہ کا انتقال ہوگا کوئی خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا تیرے جنازے میں خدیجہ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تو نے جو محمد عربی کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے نا، اس وجہ سے لوگ تجھ سے ناراض ہیں۔ شوہر سمجھ کے تو نے کلمہ پڑھ لیا، نادانی سے پڑھ لیا، میں تجھے مشورہ دینے آئی ہوں، دیکھ یہ غربت، اندھیرا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، دوا نہیں، یہ حالت ہے تیری، تو واپس محمد کو چھوڑ دے، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مذہب چھوڑ دے، دیکھ پھر تیرے کیسے حالات ہوں گے، اور پھر تیرا وقت واپس لوٹے گا، مکے کے بڑے بڑے سردار تیری مدد کریں گے، اور سن جب تیرا انتقال ہوگا تو پورے شان کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تیرا جنازہ اٹھے گا مکے کے اندر۔ سیدہ خدیجہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پوری قوت سمیٹ کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد کیا کہا پتہ ہے؟ تو نے کیا کہا؟ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ نادانی سے پڑھا۔ واللہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسے دیے تھے، شعور و ادراک نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں پہ سر جھکایا تھا،
تب میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، اور شوہر سمجھ کے نہیں، واللہ 15 سال تک میں نے ان کی زندگی کو بغور دیکھا، میں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے نادانی سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے پورے شعور و ادراک کے ساتھ ان کی زندگی کو اسٹڈی کر کے، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر! اور کہا سن، تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، واللہ اگر محمد عربی کی غلامی میں دنیا سے جاؤں گی تو میری قبر میں وہ روشنی ہوگی جس کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ اور سن لے، تو کہتی ہے کہ مکے کے لوگ میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، تو مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ العظیم اگر مکے والے میرے جنازے میں نہ آئے، انشاءاللہ میرے جنازے میں فرشتے آئیں گے اور خدا کے محبوب مجھے اپنے کاندھے پہ لے جائیں گے۔ ارے جس کے جنازے میں خدا کا محبوب آئے گا اسے کس کی ضرورت ہے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بلگلا رہی ہے، یہ آپ دفاع کر رہی ہے، اتنے میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ دیکھو اپنا دین کتنا عزیز ہونا چاہیے، دین سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ دنیا، مال، زیور یہ سب کچھ اہم نہیں، اللہ کا دین اہم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یاد رکھنا، کنوارے رہ جاؤ، کسی اور کا ہاتھ نہ پکڑو، بھوکے مر جاؤ، کسی کے ہاتھ میں ایمان کا سودا نہ کرو، یہ ظالم دنیا تمہیں پنپنے نہیں دے گی۔ اور اگر آج تم نے جوانی کے جوش میں غلط فیصلہ کیا، یہ قادری فقیر کی بات تمہیں اس وقت یاد آئے گی جب تمہاری جوانی لٹ چکی ہوگی، تمہارے چہرے پہ چھریاں پڑ چکی ہوگی، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر دین پر قائم رہو گی، انشاءاللہ کوئی قدر کرے نہ کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، خدا اس کی قدر لوگوں کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! خدیجہ الکبریٰ نے کہا سہیلی سے، سن لے مجھے زمین غیرت میں دفن کیا جائے گا، خدا کا محبوب مجھے کاندھا دے گا، اللہ کے فرشتے مجھے کاندھا دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ کے رسول آئے۔ سیدہ خدیجہ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے حالت الگ ہے، بوقت وصال ہے۔ میرے سرکار نے اماں خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھو شوہر ہونے کی حیثیت سے آقا کتنا پیار دیتے ہیں بیوی کو، ہمیں بھی پیار دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل بیویوں کو گالیاں دی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے۔ سیریل دیکھ کر زندگی گزارنا نہ سیکھو، رسول اللہ کی زندگی دیکھ کر کے زندگی گزارنا سیکھو۔ آقا اماں خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کے پوچھتے ہیں خدیجہ کیسی ہو؟ اللہ اکبر! مجھے رشک آتا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا، کیا خوش نصیب وہ سر ہے، اللہ اللہ، جو دست مصطفیٰ کے نیچے ہیں۔ اللہ اکبر! سیدہ خدیجہ سے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ اماں خدیجہ نے نظریں اٹھائی، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اب تو میرا جانے کا وقت ہے، آپ میری خیریت مت پوچھئے، آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کیجئے، اللہ کے دین کی خدمت کیجئے۔ جتنی دیر آپ میری خیریت پوچھیں گے اتنی دیر نہ جانے کتنے کافروں کو کلمہ پڑھا کر آپ اسلام میں داخل کر لیں گے۔ حضور جائیے آپ اپنا کام کیجئے اور مجھے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سیدہ خدیجہ نے یہ کہا، حضور تو نکل کر چلے گئے۔ وہ سہیلی کہتے خدیجہ مجھے بھی کلمہ پڑھانا اور کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اسلام میں داخل کر لے۔ سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا کر پھر پوچھا ارے تو مجھے دین سے ہٹانے آئی تھی، تو کیسے مسلمان ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا خدیجہ جو مذہب اپنے ماننے والے کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سچا مذہب ہے، اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یاد رکھو۔ اور پھر جانتی ہیں آپ کیا ہوا میری بہنوں؟ جب بوقت وصال سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا فاطمہ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارے والد سے کبھی کچھ مانگا نہیں، ہائے ہائے یہ وصال کے لمحات، میں نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بیٹی مجھے ایک چیز مانگ کر تم دو۔ امی کیا؟ کہا کہنا تمہارے بابا سے کہ غار ہرا میں جب آپ جو کمبل اوڑے ہوئے تھے، جو چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ چادر جس پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی
جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کفن کے لیے تمہارے بابا کی وہ چادر چاہیے۔ سیدہ فاطمہ سے کہا آپ اندازہ کریں، اور پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ اس دنیا سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئی آقا سے، یا رسول اللہ میری بیٹی بہت عمر میں کم ہے، فاطمہ، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر آپ مالک حقیقی سے جا ملی۔ حضور علیہ السلام ان کی قبر میں خود اترے اور ان کو دفن کیا، اور پورے سال کو حضور نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ یہ قربانیاں تھیں ان خواتین کی، لیکن آج دولت، مال، اس کے نشے میں لوگ دین سے دور جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، کتنے دن کون جیے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے دین مت چھوڑو، دین مت، اگر غربت کی وجہ سے دین چھوڑو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے، اور غربت کے باوجود اپنے دین پر قائم رہو گے تو اللہ تمہیں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کے بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، آخرت کا بادشاہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ غریب مسلمان جنہوں نے غربت میں اپنی زندگی گزاری، اللہ ان کو قیامت کے دن بادشاہ کی حیثیت عطا فرمائے گا، ان کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی غربت کی وجہ سے تباہی بربادی پہ نہ پہنچو، اور یہ بات کہتا ہوں تربیت کرو۔ دیکھو تربیت حضور نے کیسے کی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں گئے، تو سیدہ پاک کے گھر میں گئے تو دیکھا سیدہ رو رہی، سیدہ پاک رو رہی۔ سرکار نے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہی ہو شہزادی؟ تو عرض کی آقا ابھی مولا علی سے میری کچھ جو وہ ہنسی مزاح ہو رہی تھی، جیسا کہ ان لوگوں کی شان، میاں بیوی میں ہنسی مزاح تو ہوتی ہے نا، اچھی زندگی کی علامت۔ ہم دونوں ہنسی مزاح کر رہے تھے، اسی درمیان میں میری زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، ہنسنے بولنے میں کوئی جملہ نکل، اپنی ہنسی پہ قیاس نہ کرنا ان لوگوں کو، لیکن بتانے کی بات، ہنسی مزاح ہو رہی تھی، میری زبان سے کوئی جملہ نکل گیا تو کافر کالی ناراض ہو گئے، ان کے دل پہ کچھ گزری، ناراض ہو گئے۔ کافر، توجہ کرنا، تربیت دیکھو آقا کی شہزادی کے ساتھ۔ تو کافر کا حضور میں نے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے علی کے ارد گرد 7 چکر لگائے اور ان کو راضی کیا۔ کافر کا وہ راضی ہو گئے، راضی ہو کے گھر سے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو تم سے ناراض ہی نہیں ہوا تھا، تم کو ایسا لگا کہ میں ناراض ہو گیا، گھر سے چلے گئے؟ ہاں چلے گئے، خوش ہو کے گئے؟ ہاں۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ بابا اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے ایسا کہہ کیوں دیا۔ راضی ہو گئے مولا علی، حالانکہ ناراض ہی نہیں ہوئے تھے، ناراض ان کو یوں لگا کہ ناراض ہو گئے، تو کہا میں نے ایسا کہہ کیوں دیا کہ ان کے اوپر ان کے دل پہ کوئی بات گزری۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کوئی دوسرا باپ ہو تو نے راضی کر لیا تو چھوڑ، فکر چھوڑ۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں، اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے بیٹی چھوڑ، ہم تو اس کو کوٹ کی چوکٹ چڑھائیں گے، اس کو مزہ چکھائیں گے، یہ کریں گے۔ یعنی بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہیں، یہی ہے نا۔ بلکہ بعض ماں تو اتنی ظالم ہے اس وقت کی، بعض مائیں جو بیٹی وہ کہتی ہے ارے تیرے ابا کو پتہ مت چلنے دینا، وہ تیرا دوست ہے نا، اسی کے ساتھ یہ ہاں۔ اے ظالم ماں تو بھی جہنمی، تیری بیٹی کو بھی تو جہنم میں چھوڑ۔ اچھی تربیت کرو، ماں اور باپ خدیجہ رسول اللہ جیسے ہوں تو سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ہوتی ہے، اور فاطمہ جیسی ماں ہو تو حسن و حسین اور زینب جیسی اولاد ہوتی ہے۔ مت غلط تربیت دو اولاد کو، ورنہ خون کے آنسو ہو۔ بیٹیوں کو حیا سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا، راضی کر لیا، راضی کر لیا، فرمایا فاطمہ اچھا کیا۔ دیکھو تربیت، حالانکہ ناراض نہیں ہوئی، تو میں پھر کہہ رہا ہوں کبھی کبھی بار بار وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کو بخار زیادہ ہے اور لوگ معاملات پیدا ہیں، اس لیے حالانکہ تقریر کا تسلسل ٹوٹتا ہے، لیکن مجبوری ہماری ہے کہ لوگ کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہیں، اور کلپیں کاٹنے کے دور نے تو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اب تو دل ایسا لگتا ہے کہ کس کو کیا کہیں کیا نہ کہیں، لیکن کلپیں کاٹنے والے صرف اپنے چینلوں کو چلانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے کلپیں کاٹنے والے اور اس طرح کا غلط پیغام پیش کرنے والے اللہ کی عدالت میں کبھی کھڑے ہونے کا تصور تو کریں۔ اس لیے کبھی کبھی کچھ وضاحتیں کرنی پڑتی ہے۔ سیدہ سے ناراض نہیں ہوئے تھے مولا علی،
لیکن ان کو یوں لگا کہ دل پہ کچھ گزری، تو آقا نے کیا فرمایا؟ توجہ کریں، اچھا ہوا فاطمہ تم نے انہیں راضی کر لیا، اپنے شوہر کو راضی کر لیا، اگر تم راضی نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ اب یہ سیدہ کو کہہ کر پوری امت کی عورتوں کو پیغام دے دے، پوری امت کی خواتین، سیدہ تو راضی رکھتی تھی، فرمایا اگر تو علی کو راضی نہ کرتی اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جاتا تو نہ میں تیرا جنازہ پڑھنے آتا، نہ قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کرتا۔ یہ تربیت دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹیوں کو، شہزادیوں کو، اور آج کیا حالات ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے گناہ کبیرہ سے بچو، اگر گناہ کبیرہ سے بچو گے اللہ کا وعدہ ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ تمہیں عزت والے گھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ وہ جنت کیا، اتنا سن لو، حضرت مالک الدینار ایک رستے سے جا رہے ہیں، رستے سے دیکھو کتنی سستی ہے جنت، ایک رستے سے جا رہے ہیں، ایک کنیز کئی کنیزوں کے ساتھ غسل کر کے دریا سے نکل رہی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو مالک بن دینار نے کہا اے لڑکی کون ہے تو؟ کہا میں بادشاہ کی کنیز ہوں۔ کہا بادشاہ تجھے بیچے گا؟ بڑا ناز تھا اس کو اپنے حسن پر، اپنے حسن میں بڑا گھمنڈ تھا، اس کو بڑا گھمنڈ تھا۔ تو کیا کہا چلیے آپ ہی پوچھ لیجیے بادشاہ بیچے گا کہ نہیں بیچے گا۔ تو گئے، کنیز نے کہا دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں مالک بن دینار۔ کہا کیا بات ہے حضرت؟ کہا اس کو خریدنے آئے، بیچو گے؟ کہا خریدو گے آپ خریدو گے؟ جیسے کوئی بیچارہ مسجد کا ایسا مولانا جس کی تنخواہ 5000 ہو اور اگر وہ مرسیڈیز کار کی شو روم پر جائے تو نہیں اس کا کیسا مذاق اڑائے گا، ایسے ہی نا، بس وہی حال۔ حضرت مالک الدینار سے کہا کہ آپ خریدو گے اس کو؟ ہاں۔ کتنے میں؟ کہا تم بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ کہا نہیں آپ بتائیں۔ حضرت مالک نے کہا 2 کھجوریں لے لو، سوکھی ہوئی کھجوریں، اور اس کو دے دو 2 کھجوروں پہ، حالانکہ مہنگی ہے اس پہ بھی لیکن دے دو۔ اس نے ہنسا بابا یہ 2 کھجوروں پہ یہ، وہ بھی کہتے ہیں مہنگی ہے۔ کہا ہاں اس میں عیب ہے بادشاہ، توجہ کر، اس میں عیب ہے۔ جو لڑکیوں سے پیار کرتے اور لڑکیاں لڑکوں سے پیار کرتے سن لیں، جائز تعلقات اور میاں بیوی کے بعد تو یہ جنت ہے، لیکن اس سے پہلے کیا چیزیں سنیں۔ کہا اس میں عیب ہے بیٹا۔ بادشاہ بادشاہ اس میں عیب ہے؟ کیا عیب ہے؟ کہا ایک دن یہ مر جائے گی، اس میں ایک عیب ہے کہ مر جائے گی، اور جب مر جائے گی تو تجھے صدمہ دے جائے گی، دکھ دے جائے گی، اور دوسری اس میں بے وفائی ہے، تو مر جائے گا تو کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی، خود مرے تو دکھ دے اور تو مرے تو کسی اور کی ہو جائے گی۔ اور کافر کہا منہ نہ دھوئے تو منہ میں بدبو آئے، نہ نہائے تو پسینے میں بدبو آئے۔ تو اس نے ہنس کے کہا کوئی ایسا بھی ہے جو نہیں مرے گا؟ کوئی ایسا بھی ہے جو بے وفائی نہیں کرے گا؟ جو ایسا بھی جس کے منہ سے بدبو نہ آئے؟ جو ایسا بھی جو نہ نہائے تو خوشبو اس کے جسم سے نہ جائے؟ کہا وہ میری کنیز ہے، میری کنیز ہے۔ کہ وہ کبھی مرے گی نہیں، اور جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرے گا۔ میری ایسی کنیز ہے کہ وہ بھی نہیں مرے گی اور جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرے گا، اور وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی، وہ وفا کرے گی، اس کو منہ دھلنے کی ضرورت نہیں، جتنے دن گزریں گے مشک سے اس کا منہ مزید مہکتا رہے گا، اس کو نہانے کی ضرورت نہیں، جتنا نہ نہائے اتنی مشک کی خوشبو آئے گی۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ بیٹا اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں، مومن کو ملے گی۔ وہ کہا حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ بیٹا کچھ مہنگی نہیں ہے، جب ساری بستی کے لوگ سو جائے، توجہ کرنا، جب ساری بستی کے لوگ سو جائے تو اکیلے میں کوئی چپکے سے اٹھے، اچھا وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کنیز عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، جب نفل کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان آؤ اللہ۔ اللہ ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔